السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے بہت اچھے ہوں گے۔ میں ہوں آپ سب کی ماہنور علی۔ راہ ملال، دعا اسلم ناول۔ اچھا، یہ رات 10 بجے کا وقت تھا۔ لاہور میں سیاہ اندھیرا پھیلا تھا۔ وہ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کھڑی تھی، اسی مقام پر اور اس جگہ جہاں وہ اسے 5 سال پہلی بار ملا تھا، اور یہ کہہ کر گیا تھا کہ وہ اسے ملنے دوبارہ یہی آئے گا۔ پچھلے گزرے 5 سالوں میں ایسا کوئی بھی دن نہیں تھا جس دن وہ یہاں نہ آئی ہو۔ وہ روز یہاں آتی تھی کہ وہ کسی نہ کسی دن ضرور آئے گا، مگر وہ نہیں آتا تھا، اور ہر بار کی طرح وہ آج بھی شاید مایوس لوٹنے والی تھی۔ اس کے ذہن کے پردوں پر اس سے وہ پہلی ملاقات یاد آئی تھی۔ 5 سال پہلے وہ یہی ایئرپورٹ پر کرسی پر بیٹھی فلائٹ کا انتظار کر رہی تھی۔ باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں فلائٹ کینسل نہ ہو جائے۔ اس کی فلائٹ 12 بجے کی تھی اور ابھی 9 بج رہے تھے۔ تبھی اس کی نظر اس پر پڑی جو بیگ پکڑے اوپر آ رہا تھا اور اس کی کرسی سے تھوڑی دور کھڑے فلائٹ کا انتظار کرنے لگا۔ اس نے بلیک پینٹ شرٹ پہنی تھی، بال ماتھے پر گرے ہوئے تھے، صاف رنگت پر ہلکی ہلکی داڑھی مونچھیں تھی۔ اس لڑکے کی نظر اس پر پڑی جو مسلسل اسے دیکھے جا رہی تھی، پھر اس نے اگنور کر دیا، مگر وہ اسے ٹک باتیں دیکھے جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایئرپورٹ پر ہوسٹ کی آواز گونجی، موسم کی حالت خراب ہونے کی وجہ سے رات 1 بجے کی فلائٹ کینسل ہو گئی ہے۔ اوہ شٹ یار، اس لڑکے کے منہ سے بھیک وقت نکلا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے کسی کی کال آئی اور اس نے کال اٹینڈ کی اور تھوڑی دور جا کر بات کرنے لگا۔ وہ خود پریشان ہو گئی تھی کہ اب کیا کروں، مگر وہ اس لڑکے کو دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے سے واقعی غصہ واضح ہو رہا تھا۔ وہ کسی سے بات کر رہا تھا اور بار بار ڈفی میں سر ہلا رہا تھا۔ تم رات 2 بجے کی فلائٹ کروا لو، تب تک ہو سکتا ہے کہ موسم کی حالت ٹھیک ہو جائے، آگے سے اسے کہا گیا۔ یار مگر ایسے کیسے، مجھے ملتان جلدی آنا تھا۔ اب ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، میں بتا دوں گا سب کو کہ تم صبح تک آ جاؤ گے، اور صبح یہاں ہونا واقعی تمہارے لیے ضروری ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اس نے فون سے نظریں ہٹا کر سامنے دیکھا جہاں وہ اسے ابھی تک دیکھ رہی تھی۔ ایک تو فلائٹ کینسل ہو گئی تھی، اوپر سے یہ دیکھے جا رہی تھی، کیا مصیبت ہے۔ اس نے موبائل پر اسے خدا حافظ کہا اور اپنا بیگ پکڑ کر اس کی طرف قدم بڑھائے۔ محترمہ آپ مجھے کھونا مت کرے گی، اس نے اس کے پاس کھڑے ہو کر جھک کر اس کی آنکھوں میں غصے سے دیکھ کر کہا تھا۔ وہ ایک پل کے لیے صاف رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کا کلر ہنی تھا اور اوپر سے گھری گھری پلکیں اسے واقعی پرکشش بناتی تھی۔ وہ اسے بہت پیارا لگا تھا۔ محترمہ نہیں، میرا نام حریم خان ہے، اس نے مسکرا کر معصومیت کے ساتھ کہا تھا۔ نام کیوں بتایا؟ اس نے ایک آئیبرو اٹھا کر اس سے پوچھا۔ آپ نے محترمہ کہا تھا، اس لیے بتا دیا تاکہ آپ مجھے محترمہ نہیں حریم خان کہہ کر بلائیں۔ کہ حریم خان آپ مجھے دیکھنا بند کریں گی؟ معصومیت کے ساتھ کہی گئی یہ بات حریم خان کی معصومیت سے کہی گئی یہ بات حریم خان کی داؤد رحمان کو ہنسنے پر مجبور کر گئی تھی۔ پھر وہ اس کے ساتھ تھوڑے فاصلے پر آ کر بیٹھا۔ میرا نام داؤد رحمان ہے، میں نے آپ کو محترم نہیں بولا؟ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سوال کیا۔ کیا مطلب؟ اس نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ میں نے تو آپ کو اپنا نام اس لیے بتایا نا کہ آپ نے مجھے محترمہ کہا، اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں نے آپ کو محترم نہیں کہا، تو پھر آپ کو اپنا نام کیوں بتایا؟ وہ معصوم تھی یا داؤد رحمان کو معصوم لگی تھی، وہ اندازہ نہیں کر پایا، بلکہ وہ اس کی بات پر ہنس دیا۔ آپ یقیناً اس لیے غصہ ہے نہ کیونکہ آپ کی فلائٹ وہی تھی جو ابھی کینسل ہوئی ہے۔ ہاں، اس نے اپنے جوتوں کو دیکھ کر کہا تھا، میری بھی وہی فلائٹ تھی۔ مجھے آج سے پہلے بارش اتنی بری نہیں لگی، اس نے باہر برستی بارش کو دیکھ کر کہا۔ اور مجھے آج سے پہلے بارش اتنی اچھی نہیں لگی، اس نے داؤد رحمان کو دیکھ کر کہا۔ جی؟ داؤد رحمان سمجھی سے دیکھا۔ مجھے آج سے پہلے بارش اتنی اچھی نہیں لگی جتنی اچھی آج لگ رہی ہے، کیونکہ آپ کو بھی غصہ آنا چاہیے کہ آپ کی فلائٹ کینسل ہو گئی، تو کیا ہوا، اسی بہانے مجھے ایک اچھا دوست مل گیا۔ داؤد رحمان نے اسے عجیب سی نظروں سے دیکھا اور پھر مسکرا دیا۔ کسی انجانے شخص کو دوست نہیں بناتے، اس نے اسے دیکھ کر کہا تھا۔ جو مجھے اچھا لگتا ہے پھر وہ عزیز ہو جاتا ہے، حریم نے اسے دیکھ کر کہا۔ کافی دیر گزر گئی تھی انہیں یوں ہی باتیں کرتے ہوئے۔ داؤد نے حریم سے پوچھا، آپ کی عمر کیا ہے؟ 19 سال، حریم نے بتایا تھا۔ اسٹوڈنٹ ہو؟ کیوں، آپ ٹیچر ہیں؟ حریم نے الٹا سوال کیا۔ نہیں، میں ٹیچر نہیں ہوں، اس نے نفی میں سر ہلا کر کہا۔ اچھا، ایج کیوں
پوچھی آپ نے؟ ویسے ہی اس نے شانے اچکا کر کہا، آپ لاہور آتے رہتے ہیں کیا؟ اس نے بتا نہیں کیوں مگر سوال کر دیا۔ ہاں بزنس کے سلسلے میں آتا رہتا ہوں، اور ہاں میں یہی رہتی ہوں۔ اس نے موبائل بیگ سے نکالتے ہوئے کہا، اچھا آپ ملتان کیوں جا رہی ہیں؟ رشتہ داروں میں کسی کی شادی ہے اس کے لیے جا رہی ہوں۔ اس نے موبائل پر نظر مرکوز کی ہی کہا، صحیح، آپ میری دوست بنے گی؟ اس نے موبائل پر سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا جو پانی کی بوتل نکالے پانی پینے لگا تھا اور پیتے پیتے رکا۔ دوست؟ اس نے ایسے کہا جیسے کہہ رہا ہو کیا واقعی دوست؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اوکے، اس نے مسکرا کر کہا۔ پھر اس نے ٹائم دیکھا تو ابھی 10:30 ہوئے تھے۔ یار ایک تو ٹائم بھی نہیں گزر رہا، اگر یوں ہی انتظار کرتے رہے تو ٹائم کبھی نہیں گزرے گا۔ اس نے موبائل بیگ میں رکھتے ہوئے کہا، آپ نے کبھی کسی کا انتظار کیا ہے؟ اس نے عام انداز میں پوچھا تھا۔ نہیں، میں بھلا کیوں کرنے لگی کسی کا انتظار، صحیح ہے۔ اس نے اس کی بات پر فقط اتنا ہی کہا تھا۔ تبھی کال آئی تو اس نے کال اٹینڈ کی۔ وہ تھوڑی دور جا کر بات کرنے لگا۔ حریم پھر اسے دیکھنے لگی تھی۔ پتہ نہیں اس میں ایسا کیا تھا جو اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ وہ بس سوچ کر رہ گئی، اور جیسے ہی اس کی بھی نظر کا حریم پر پڑی تو اس نے نظریں پھیر لی۔ یہ غلط ہے حریم، اس نے دل نے کہا۔ کافی وقت یوں ہی گزر گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے یہی کہا کہ بارش رک چکی ہے اور رات 2 بجے کی فلائٹ ہے میری۔ آپ نے اپنا کیا سوچا؟ اس طرح کیا یہی بیٹھی رہے گی؟ نہیں، میں واپس گھر چلی جاؤں گی۔ مگر آپ نے تو شادی اٹینڈ کرنے ملتان نہیں جانا تھا۔ نہیں، اب نہیں جانا، میں مما کو منع کر چکی ہوں۔ اچھا، مجھے لگتا ہے پھر آپ کو اب گھر چلے جانا چاہیے، رات تو ویسے ہی ہو گئی ہے۔ آپ جائیں گے تو چلی جاؤں گی۔ اچھا چلے، مرضی آپ کی۔ یہ کہہ کر فرش پر خیر بڑی نکتے کو دیکھنے لگا۔ آپ پریشان ہیں کیا؟ حریم نے اس کے چہرے پر فکر دیکھ کر کہا، مگر وہ اسی طرح دیکھتا رہا۔ داؤد؟ حریم نے اسے پہلی دفعہ اس کے نام سے پکارا۔ ہاں کیا ہوا؟ اس نے چوک کر اسے دیکھا تھا۔ میں نے پوچھا پریشان ہے کیا؟ حریم نے پھر سے دہرایا۔ ہاں نہیں، میں پریشان نہیں ہوں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ کو دیکھ کر لگتا نہیں کہ آپ جھوٹ بولتے ہو گے۔ بتائیں پھر کیا مسئلہ ہے؟ اس نے اسے مسکرا کر دیکھا اور کہا نہیں، سچ میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ کوئی پریشانی ہے۔ اچھا آپ کہتے ہیں تو مان لیتی ہوں، ورنہ اگر آپ پریشان ہیں بھی تو میری بات کان کھول کر سن لیں۔ حریم خان آپ کی زندگی میں آ گئی ہے نا آپ کی دوست بن کر، اب کوئی بھی پریشانی آپ کی زندگی میں نہیں آئے گی، اور اگر آئی بھی تو آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ پریشان ہونے سے کون سا پریشانی ختم ہو جائے گی؟ اس نے مسکرا کر کہا تھا اور اس کی بات پر دل کھول کر ہنسا تھا، اور واقعی بھی وہ حریم کی ایسی بات سن کر سچ میں اپنی پریشانی بھول رہا تھا۔ حریم اسے ہنستا ہوا دیکھ رہی تھی۔ یوں ہی ہنستے رہے، ورنہ میں آپ کی پریشانیوں کو گولی مار کر اڑا دوں گی، اس نے انگلیوں کی پسٹل بنا کر کہا، اور اب اس کی یہ حرکت داؤد رحمان کو دوبارہ ہنسنے پر مجبور کر گئی تھی۔ کافی دیر یوں ہی باتوں میں گزر گئی۔ داؤد نے وقت دیکھا اور اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس نے اب حریم کو الوداع کہا۔ اچھا میں چلتا ہوں، میری فلائٹ کا ٹائم ہونے والا ہے۔ تو یہ کہہ کر اٹھ گیا۔ وہ بھی ساتھ ہی اٹھی تھی۔ اچھا یہ تو بتائیں اب دوبارہ آئیں گے کیا؟ حریم نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، میرا یہاں آنا جانا لگا رہتا ہے، اور میں یہاں دوبارہ آؤں گا۔ آپ مجھے ملنے یہاں آئیں گے کیا؟ اس نے بڑی یقین سے پوچھا تھا۔ ہاں ضرور، میں تمہیں دوبارہ یہیں پر ملوں گا۔ داؤد نے اس کی سیاہ گہری آنکھوں میں دیکھ کر کہا، مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ آپ آ رہے ہیں؟ میں تمہیں انفارم کر دوں گا کہ میں اس دن آ رہا ہوں۔ اس دن تو مجھے ریسیو کرنے ایئرپورٹ آؤ گی نا، اور اگر انفارم نہیں کیا تو اس نے سوچنے کے انداز میں کہا، تو میں یہاں روز آیا کروں گی اور لوگوں کی بھیڑ میں آپ کو ڈھونڈوں گی، کبھی نہ کبھی تو آپ ملیں گے۔ اس نے جس طرح کہا، ایک بار پھر داؤد رحمان مسکرانے پر مجبور ہو گیا۔ اچھا اچھا اتنے لوگوں میں کیسے ڈھونڈوں گی؟ اس نے بڑے مزے سے سوال کیا تھا۔ لوگوں کی بھیڑ میں سے کبھی تو کوئی داؤد رحمان ملے گا نا۔ اچھا بے فکر رہو، میں تمہیں یہیں پر دوبارہ ملوں گا، اس نے اسے یقین دلایا۔ نہیں، پہلے آپ وعدہ کریں۔ اتنی بے یقینی؟ اس نے ایک آئیبرو جھکا کر کہا۔ ہاں ہے تو، اس نے منہ مسول کر کہا۔ اچھا تو حریم خان میں وعدہ کرتا ہوں داؤد رحمان تمہیں یہی دوبارہ ایئرپورٹ پر ملے گا۔ وہ یہ کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ انشاءاللہ میں آپ کا انتظار کروں گی، یہ کہہ کر وہ پلٹ گئی۔ ضرور، وہ بھی حریم خان سے رخ موڑ گیا۔ وہ پھر سے مڑی تھی داؤد رحمان کے لیے سنے، اور داؤد رحمان کو حریم خان کے لیے رکنا پڑا تھا۔ اگر ایسے ہی بار بار روکوں گی تو کب جاؤں گا اور کب آؤں گا؟ نمبر تو دیتے جائے، انفارم کیسے کریں گے؟ نمبر تو دونوں نے ہی ایک دوسرے سے نہیں مانگا تھا۔ انٹیلیجنٹ گرل، یہ کہتے ہوئے وہ حریم خان کی طرف بڑھا تھا، اور موبائل نکال کر اس نے نمبر لیا اور اسے اپنا نمبر لکھوا کر مڑ گیا۔ مگر پھر دوبارہ وہ مڑا اور کہا، اپنا خیال رکھنا اور کبھی رونا مت۔ میں کیوں روں گی بھلا؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری کوئی مجبوری ہو تو میرے انتظار میں روتی رہو، تو کیا آپ نہیں آئیں گی؟
نہیں میں ضرور آؤں گا، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کبھی ایسے صورتحال ہو جائے جیسی آج ہوئی تو تم نہ رونے نہ لگ جانا۔ نہیں روگی، بہت بہادر ہوں میں، اس نے اپنا کندھا جھاڑتے ہوئے کہا۔ نہیں حریم خان معصوم ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ اچھا اب آواز نہ لگانا، میں نہیں رکوں گا، اور دیکھو 10 منٹ رہ گئے ہیں، مجھے کہہ کر مڑ گیا کبھی نہ آنے کے لیے۔ وہ بھی مڑ گئی تھی، مگر اس کا دل گھبرایا تھا۔ ایک پل کے لیے اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ جا رہا تھا۔ اس کا دل کیا اب اس کے پیچھے چلی جائے اور اسے کسی طرح بھی روک لے، مگر وہ تو آیا ہی جانے کے لیے تھا۔ حریم خان اسے جاتا دیکھتی رہی۔ وہ چیکنگ ایریا کے اندر جاتے جاتے رکا اور مڑ کر دیکھا حریم خان کو۔ دونوں کی نظریں ملی اور پھر داؤد رحمان کو جانا پڑا اور وہ چلا بھی گیا، اور حریم خان کا دل کیا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ اس نے دوبارہ آ ہی جانا تھا ہے، اور وہ دونوں دوبارہ ملیں گے، اور ایک دوسرے کو نمبر بھی تو دیا ہے۔ اس نے نہ آنا ہوتا تو وہ نمبر نہ دیتا، مگر پھر بھی وہ کافی دیر تک وہیں بیٹھی رہی۔ اس نے ایئرپورٹ سے باہر کا سفر بہت مشکل سے طے کیا تھا، اور پھر ایئر پلین لینڈ ہونے کی آواز آئی تھی۔ اس نے آسمان پر دیکھا تھا جہاں سے ہوائی جہاز روانہ ہوا تھا۔ وہ کتنے پل اسے دیکھتی رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے تک اسے امید تھی شاید وہ واپس آ جائے اور کہے وہ نہیں جا رہا، وہ کل چلا جائے گا، پر اس سے جانا تو کل بھی تھا نا۔ بالآخر داؤد رحمان چلا ہی گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ اس نے سامنے دیکھا جہاں اس کی گاڑی کھڑی تھی۔ اس نے فرنٹ سیٹ کو ڈور کھولا اور اندر بیٹھ گئی۔ اس نے موبائل نکالا اور داؤد کے واٹس ایپ نمبر پر میسج کیا، پہنچ کر انفارم ضرور کرنا، اور اگلے پل اسے میسج آیا تھا ضرور، اور پھر اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ حال وہ وہی ایئرپورٹ پر اسی جگہ کھڑی تھی جہاں وہ دونوں آخری وقت پر کھڑے تھے۔ وہ آج بھی یہ نہیں آیا تھا۔ آ جاؤ حریم، وہ نہیں آئے گا، اس نے وعدہ کیا تھا فائزہ، وہ ضرور آئے گا، اس نے یقین کے ساتھ کہا تھا۔ کوئی تمہیں بے وقوف بنا گیا ہے حریم، اور تو 5 سالوں سے خود کو اس کے پیچھے خوار کر رہی ہو۔ اس نے مجھے بے وقوف نہیں بنایا، وہ آئے گا۔ یار حریم، کوئی ایک ملاقات میں اتنا پیارا کیسے لگتا ہے؟ یار حریم، کوئی ایک ملاقات میں اتنا پیارا کیسے لگ سکتا ہے؟ اگر وہ داؤد رحمان ہو تو لگ سکتا ہے، اس نے مسکرا کر کہا تھا۔ آ جاؤ بس کرو، نہیں تو میں چلی جاؤں گی گھر، فائزہ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گئی تھی۔ حریم کو اس کی آخری نظر بھی یاد تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا جہاں سے وہ گیا تھا، جہاں وہ آخری بار کھڑا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ ابھی بھی وہی کھڑا اسے مسکرا کر دیکھ رہا ہے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی حریم خان مایوس لوٹ گئی تھی۔ اگلے دن وہ تینوں ٹیبل پر بیٹھے لنچ کر رہے تھے۔ سربراہی کرسی پر حریم کی ماما اسما خان، اور ان کے دائیں طرف کی کرسی پر اس کی بہن سنبل خان، اور بائیں طرف وہ خود بیٹھی تھی۔ اس کے والد کا انتقال اس کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا، اور اس کی ماما پڑھی لکھی تھی، تو اس کے بعد اس کی ماما نے بزنس سنبھالا۔ میں چاہتی ہوں کہ اب تم شادی کرو حریم۔ انہوں نے حریم کو مخاطب کیا۔ نہیں ماما، میں آپ کو بتا چکی ہوں، میں نے شادی نہیں کرنی، اس نے تحمل سے کہا تھا۔ بیٹا کب تک اس کا انتظار کرو گی؟ 5 سال گزر گئے ہیں، پتہ نہیں وہ کون تھا اور تم اس پر یقین کر کے اب تک اسی طرح بیٹھی ہو۔ انہوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ ماما میں ساری زندگی اس کا انتظار کر سکتی ہوں۔ بیٹا تم بات کو کیوں نہیں سمجھ رہی؟ اب تمہاری شادی کی عمر ہو چکی ہے، ماما پلیز، وہ آ جائے گا نا، اس نے ضد کرنے والے انداز میں کہا تھا۔ ماما آپ ان کی چھوڑے، میری کرا دیں شادی، مجھے کب سے ان دونوں کی بات سن رہی تھی۔ ان دونوں کو دیکھ کر بولی، جس پر اس کی ماں نے اسے گھوری سے نوازا۔ تم چپ رہو سنبل۔ اوکے، وہ پیسے کہانا شروع ہو گئی۔ بیٹا میں نے آج اسی لیے چھٹی کی تھی کہ میں تم سے بات کر سکوں، تو میری بات مان لو، انہوں نے پھر سے اسے سمجھایا۔ ماما پلیز، میں 5 سال تک شادی نہیں کرنا چاہتی، ماما پلیز، میں چند سال تک شادی نہیں کرنا چاہتی، آپ سمجھے میری بات کو؟ اوکے کھانا کھاؤ۔ وہ چپ ہو گئی تھی۔ عصر کے وقت وہ نماز پڑھ کر دعا مانگ کر اٹھی تو دروازے پر کھڑی اس کی ماما نے اسے مسکرا کر دیکھا، اور اندر آتے ہوئے اس سے پوچھا، کیا مانگا؟ وہ ان کے سوال پر مسکرا دی اور کہا، میں نے داؤد رحمان کو مانگا۔ کیا تم اس سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہو؟ ہاں سب سے زیادہ۔ وہ اب نماز کو رکھ رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرا دی اور کچھ سوچنے کے بعد اٹھی اور جانے لگی۔ پھر جاتے جاتے رکی اور اس سے پوچھا، ماما بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ حریم خان وہاں نہ جائے؟ وہ ہر بار خود کو ایک ہی جگہ میں حریم خان بلایا کرتی تھی۔ اس کی ماما کمرے میں چلی گئی تھی، تبھی اسے کسی کی کال آئی تھی۔ اس نے کال دیکھی تو موبائل پر فائزہ کالنگ لکھا کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس نے کال اٹینڈ کی۔ ہیلو
हाँ हेलो बाय, खाना खाने चले। ओके डन, आ रही हूँ। मगरिब का वक्त हो चुका था, इसने नमाज अदा की और जाने के लिए तैयार होने लगी। वो मुलाजिम की सफा के साथ किचन में रात के लिए डिनर तैयार करवा रही थी जब वो तैयार होकर बाहर निकली। इसने ब्लैक शर्ट और वाइट पैंट पहनी थी और ऊपर ब्लैक ओवरकोट पहना हुआ था और कानों में वाइट इयररिंग्स डाले, बालों को पीछे कमर पर खुला छोड़े वो बिल्कुल तैयार लगती थी। किधर जा रही हो? मम्मा फ़ायज़ा के साथ डिनर पर जा रही हूँ, इसने हाथ में पकड़े पर्स में मोबाइल डालते हुए कहा। कब तक फ़ायज़ा के साथ ही डिनर पर जाती रहोगी, जब तक दाऊद नहीं मिल जाता? इसकी बात पर उन्हें सर्द आ भरी थी। न जाने कहा इसकी बात दाऊद रहमान से शुरू होकर दाऊद रहमान पर ख़त्म हो जाया करती थी। अच्छा जाओ भाई, लेकिन बात बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही है, ध्यान से जाना। ओके। इसने गाड़ी फ़ायज़ा के बताए हुए रेस्टोरेंट के पास रोकी थी। वो अंदर दाखिल हुई तो उसे फ़ायज़ा टेबल के गिर्द बैठी नज़र आ गई। तो वो कुर्सी खींच कर बैठ गई। इसके बाद उन्होंने खाना ऑर्डर किया और काफ़ी देर तक बातें की थी। तभी हरीब बोली, वैसे आज डिनर करने का ख्याल कैसे आ गया? वैसे ही घर पर बोर हो रही थी तो सोचा डिनर किया जाए तुम्हारे साथ। खाना खाने के बाद हरीब ने वेटर को बुलाया और बिल का कहा और इसने बिल दिखाया। हरीब ने फ़ायज़ा की तरफ इशारा किया, फ़ायज़ा पेमेंट दो। कौन सी पेमेंट? जो डिनर किया है ना, मुफ्त में नहीं किया। हरीब ने दांत पीस कर कहा। हाँ तो वो तुम दोगी, इसे साफ बोला। प्लान तुम्हारा था तो तुम ही पेमेंट अदा करोगी। मेरे पास पैसे नहीं है हरीब, तुम दो। यार क्या बात कर रही हो, मैं कहाँ से दूँ? मैं इतने पैसे नहीं लाई घर से। कभी वेटर हरीब को तो कभी फ़ायज़ा को दिखता। मैडम आप ऐसे डिसाइड कर लीजिए फिर बुला लीजिएगा। मुझे कहकर चला गया। फ़ायज़ा देखो सच में मेरे पास पैसे नहीं है। हरीब ने इसे यकीन दिलाने की कोशिश की। वैसे बड़ी कंजूस हो तुम, फ़ायज़ा ने भी कहा। कोई बात नहीं। फिर इसने वेटर को बुलाया। वेटर के आने के बाद फ़ायज़ा ने वेटर से कहा, पेमेंट अदा करने के अलावा कोई और ऑप्शन बताओ। देखिए मैडम, कोई मसला नहीं है, आप ना अदा करिए। बस आपको करना ये है कि यहाँ तब तक बैठी रही जब तक ये सब यहाँ से चले नहीं जाते। फिर सारे बर्तन आप धो के चली जाइएगा। बेटा ने मुस्कुराकर कहा, जिस पर फ़ायज़ा ने बैग में से पैसे निकाल कर से दिए और कहा, शुक्रिया मशवरे के लिए। बदले में वो मुस्कुराया और कहा, अगली बार आप जब आए तो डिसाइड करके आइएगा कि बिल कौन अदा करेगा और अदा ना करने पर कौन बर्तन धोएगा। सुनो, कुछ ज़्यादा ही नहीं ज़ुबान चल रही तुम्हारी। ज़ुबान बोलने के लिए मिली है, बोलूँ ना तो और क्या करूँ? ये कहकर वो चला गया। सारा मूड खरारत कर दिया। वो दोनों बाहर आई तो बारिश पूरे लाहौर को भिगो रही थी। या यार मौसम तो काफ़ी ख़राब हो गया है, इससे पहले कोई मसला बने घर चलो हरीब। इसने तो जैसे फ़ायज़ा की बात ही नहीं सुनी थी। वो हाथ आगे किए बारिश को अपने हाथ में गिरता देख रही थी। इसे इन दिनों की पहली बार मुलाकात याद आई थी। बारिश की वजह से फ़्लाइट कैंसिल हो गई थी और हरीब को बारिश इस दिन से ही अच्छी लगने लगी थी। फ़ायज़ा ने इसे यूँ खड़ा देखा तो इसे झंझोड़ा। हरीब घर चलो, बारिश हो रही है। घर? घर को जा रहा है? तुम घर जा रही हो? हरीब ने आंखें सुखेड़ कर इसे देखा। हाँ घर ही जाना है। क्यों, तुम किधर जा रही हो? एयरपोर्ट। मैं बस यही कहा था। इसने बस यही कहा था, जिस पर फ़ायज़ा ने इसे हैरत से देखा। पागल हो गई हो हरीब, घर चलो, इतनी तेज़ बारिश है। मैं तुम एयरपोर्ट जाओगी? हाँ। इसने सरस बात में हिलाया। हरीब पागल मत बनो, घर चलो। तुमने जाना है तो जाओ। फ़ायज़ा से वहीं छोड़कर चली गई। इसने दूसरी तरफ गाड़ी पार्क की थी। तभी हरीब को कॉल आई। इसने कॉल उठा ली। हेलो मम्मा, हरीब तेज़ बारिश हो रही है, घर आ जाओ। पापा मैं एयरपोर्ट जा रही हूँ। पागल मत बनो हरीब, कल चली जाना, घर आ जाओ अभी प्लीज़। उन्होंने जैसे इसकी बेइज्जती की थी तभी वो अपनी बात पर बसे थी। पापा प्लीज़, क्या फ़ायज़ा तुम्हारे साथ जा रही है? नहीं, वो घर जा रही है। मेरी सुनने के बाद कॉल काट दी थी। हरीब गाड़ी में बैठने लगी थी तभी फ़ायज़ा भी इसके साथ आकर बैठ गई। तुम तो घर जा रही थी? हरीब ने इसे देखने के बाद कहा। हाँ मगर अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती, चलो अब। उन्होंने कॉल काटने के बाद फ़ायज़ा को कॉल की। फ़ायज़ा गाड़ी में बैठने लगी थी तब इसे इनकी कॉल आई। हेलो आंटी। फ़ायज़ा प्लीज़ तुम हरीब के साथ चली जाओ बेटा, मैं इसे अकेले नहीं जाने दे सकती। देखिए आंटी, मेरे घर वाले परेशान हो जाएंगे। प्लीज़ बेटा, तुम घर पे बात कर लो और कह दो कि आज तुम हरीम के घर रहोगी। फ़ायज़ा की बात मानने पर मजबूर हो गई थी। वो खुद भी नहीं चाहती थी कि हरीम इस मौसम में अकेली जाए। ओके ये कहकर इसने कॉल काट दी और ड्राइवर को ये कह दिया कि आप गाड़ी लेकर चले जाइए और घर बता दीजिएगा मैं आज रात हरीम के घर रुकूंगी। और ये कहकर हरीम की तरफ चली आई। कॉल बंद हुई तो वो गिरने के अंदाज से सोफे पर बैठी और सर को दोनों हाथों से पकड़ लिया। सुबह ने इन्हें ऐसे देखा तो इन्हें कंधे से पकड़ कर कहा, मामा कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा। मुझे डर है बेटा।
کہیں وہ خود کو اس انتظار کے پیچھے ختم نہ کر دے۔ کاش اس دن میں نے اسے اکیلے نہ بھیجا ہوتا۔ سبل ان کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ میں بہت پریشان ہوں اس کی وجہ سے، میں کیا کروں؟ مجھے کچھ نہیں سمجھ میں آ رہی، میں اسے کیسے سمجھاؤں؟ اس کی دنیا تو جیسے داؤد رحمان پر ہی ختم ہو چکی ہے۔ اسے خاموشی سے ڈرے بغیر ڈرائیو کرتا دیکھ فائزہ کو حیرت ہوئی تھی۔ کافی دفعہ تو بجلی اتنی زور سے چمکی تھی اور بادل اتنی دفعہ تو گرجے تھے کہ فائزہ کا دل کانپ گیا تھا، مگر ایک یہ تھی کہ اسے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ اسے لگا یا تو وہ جان بوجھ کر ایسا کرتی ہے یا پھر وہ پاگل ہے۔ حریم تمہیں ڈر نہیں لگ رہا؟ یار اتنی رات کو ہم دونوں اکیلے باہر ایسے موسم میں نکلی ہوئی ہے، کہیں میں تو روز نکلتی ہوں، اس وقت پر مجھے ڈر نہیں لگ رہا؟ یا تم ایک شخص کے لیے اتنا کچھ کر رہی ہو، کیسے؟ فائزہ نے تھکے سے انداز سے اس سے پوچھا۔ تمہیں معلوم ہے فائزہ، محبت میں انسان وہ کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جو اسے صحیح نہیں لگتا، جو وہ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ وہ محبت کو کھونا نہیں چاہتا۔ حریم کون سی محبت؟ کیسی محبت؟ وہ محبت جو تمہیں ملی ہی نہیں، اس کی تلاش میں ہو تو تمہیں معلوم ہے میں وہاں اس لیے جاتی ہوں کہ وہ نہیں آیا، ٹھیک ہے؟ اگر وہ آیا اور میں نہ گئی تو کیا ہوگا؟ میں اسے کھو دوں گی۔ حریم نے ایک نظر سے دیکھنے کے بعد کہا تھا۔ حریم اگر وہ تم سے محبت نہ کرتا ہوا تو یہ مجھے بھی نہیں پتا، مگر تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو؟ کیونکہ جو محبت کرتا ہے وہ واپس ضرور آتا ہے محبت کو پانے کے لیے، اور جو محبت کو حاصل کیے بنا مر جاتے ہیں کیا وہ واپس آتے ہیں؟ حریم نے اسے دیکھ کر کہا۔ وہ خاموش رہی، کچھ بھی نہ بول پائی۔ اس کے پاس اس کی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں بس ڈرتی ہوں اسے کھونے سے، بس جسے پایا ہی نہ ہو اسے کھونا کیسے؟ فائزہ نے اس سے کہا۔ وہ ایک دن میرے لیے پوری زندگی کے برابر ہے۔ اس دن میرا تھا، سمجھو میں نے اسے پا لیا تھا۔ میری بات سنو حریم۔ تھوڑی دیر بعد اس نے پھر حریم کو پکارا۔ سنو، اسے ڈرائیو کرتے ہوئے یہ جواب دیا۔ جب تم داؤد سے ملی تھی تو اس دن فلائٹ کیوں کینسل ہوئی تھی؟ فائزہ نے بغور اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بارش اور موسم کی خراب حالت ہونے کی وجہ سے۔ اب کیا حریم نے اسے دیکھا تو آج بھی بارش ہو رہی ہے اور موسم خراب ہو رہا ہے، تو کیا آج فلائٹ کینسل نہیں ہوگی؟ فائزہ کی بات پر حریم نے اسے دیکھا اور کہا، مجھے نہیں پتا، مگر میں وہاں جانا چاہتی ہوں۔ وہ باہر لان میں ادھر تو ٹہل رہی تھی جب گاڑی کی آواز آئی۔ گارڈ نے دروازہ کھولا تو حریم کار اندر لے کر آئی۔ اسے پارک کر کے وہ گاڑی سے باہر نکلی۔ شاید وہ آج بھی خالی ہاتھ لوٹی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر فوراً اس کی طرف لپکی تھی۔ شکر ہے تم دونوں آ گئی، میں تو ڈر ہی گئی تھی۔ اب دیکھو حریم بیٹا، رات کے 2 بج رہے ہیں، اپنے اوپر رحم کھاؤ۔ وہ اسے اندر لے کر آ رہی تھی۔ بابا مجھے سونا ہے، اس نے تھکے ہوئے انداز سے کہا۔ اٹھ کے جاؤ، سو جاؤ۔ تھوڑی دیر بعد فائزہ حریم کی مما کے کمرے میں گئی۔ دروازہ نوک کیا تو اجازت ملنے پر وہ اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں سنبل اور اس کی مما تھی۔ صوفے پر سنبل بیٹھی کتابیں پھیلائے پڑھ رہی تھی اور اس کی مما بیڈ پر بیٹھی موبائل استعمال کر رہی تھی۔ آ جاؤ بیٹا، وہ سنبل کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔ آنٹی مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ کرو بیٹا۔ انہوں نے فون کو سائڈ پر رکھ دیا۔ آنٹی دیکھیں، یوں ہم دونوں کا رات کو اتنی دور ایک انجان شخص کی تلاش میں جانا صحیح نہیں ہے۔ میرے گھر والے اگر مجھ سے سوال کریں تو میں انہیں کیا جواب دوں؟ آپ سوچیں اس بارے میں۔ صحیح کہہ رہی ہوں، میں خود پریشان ہوں۔ نہ جانے وہ شخص کون تھا، کیا وہ صحیح بھی تھا یا نہیں؟ وہ حریم کو نہ جانے کس راہ پر لگا کر چلا گیا ہے۔ میری بات مانیں آنٹی تو آپ حریم کا علاج کروائیں، اسے کسی اچھے سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں تاکہ یہ ٹھیک ہو سکے۔ اس سے گزارا تو نہیں ہو سکتا نہ، جو شخص 5 سالوں میں نہیں آیا وہ ساری زندگی کیا آئے گا؟ اگر وہ نہیں آئے گا تو کیا یہ یوں ہی اس کا انتظار کرتی رہے گی؟ میں سوچ رہی ہوں کہ اسے کہیں باہر لے جاؤں، مگر کہاں لے جاؤں؟ انہوں نے سوچتے ہوئے بولا۔ بابا کیوں نہ ہم ملتان لے جائیں حریم آپی کو؟ سنبل نے سوچتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ داؤد رحمان کا شہر ہے، میں اسے وہاں نہیں لے کر جاؤں گی۔ انہوں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ آنٹی یہ ٹھیک کہہ رہی ہے، وہاں پر آپ کے رشتہ دار بھی تو رہتے ہیں، وہیں لے جائے۔ وہاں جائے گی تو شاید وہ اسے بھول جائے۔ ایسا ہو سکتا ہے حریم خان داؤد رحمان کے شہر میں داؤد رحمان کو بھول جائے۔ اس کی ماں نے سر آ بھر کے کہا تھا۔ آنٹی ٹرسٹ بھی بھول جائے گا کہ اتنے اپنوں میں وہ داؤد کو واقعی بھول جائے گی، تو کیا آپ اپنے نہیں ہیں؟ پھر بھی تو اپنے ہی ہے نا، ہم بھی تو اپنے ہی ہے نا۔ ہم بھی تو اپنے ہی ہے نا۔ وہ اس سے ابھی تک نہیں بھولی۔ آنٹی وہ شہر ہے، علاقہ نہیں ہے جہاں وہ داؤد رحمان کو ڈھونڈ لے۔ ہم ٹھیک ہیں۔ سنبل پڑھنے میں لگی رہتی ہے، آپ آفس میں ہوتی ہے، میں اپنے گھر اور حریم پیچھے اکیلی ہے۔
وہ داؤد کو بھی یاد کرے گی نا، جب مصروف نہیں ہوگی تو وہاں پر آپ سے لے جائے آپ اسے لے جائیں، وہاں زیادہ لوگ ہوں گے تو بھول جائے گی وہ۔ اچھا میں سوچتی ہوں، انہوں نے بے بس ہو کر کہا۔ رات ہونے والی بارش کے باعث اگلی صبح ٹھنڈی اور خوشگوار طلوع ہوئی تھی۔ وہ اٹھی اور فریش ہو کر باہر آئی تو اس کی مما آفس جانے کے لیے ریڈی ہو گئی تھی اور اب ناشتہ کر رہی تھی۔ صبح کے پیپرز ہونے والے تھے تو وہ کالج جا چکی تھی۔ ٹیبل پر بس اس کی مما اور فائزہ بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ وہ کرسی کھینچ کر فائزہ کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ مما آپ کہیں جا رہی ہے؟ اس نے سوالیہ انداز سے کہا۔ بیٹا میں روز ہی جاتی ہوں آفس، بس کل ہی نہیں گئی تھی۔ اوہ ہاں میں بھول گئی تھی، اس نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ آفس کے لیے نکل گئی تھی۔ پیچھے وہ دونوں ناشتہ کر رہی تھی۔ فائزہ نے حریم کو دیکھا تو وہ سوچوں میں گم ہوتی لگتی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ ہاں، اس نے فائزہ کی طرف دیکھا۔ حریم کیا سوچ رہی ہو؟ فائزہ نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ اب میری ساری سوچیں صرف داؤد کے گرد گھومتی ہے، اس نے کچھ سوچ کر کہا۔ اس کی تو صبح بھی داؤد سے شروع ہوتی ہے تھی۔ فائزہ بس یہ سوچ کر رہ گئی۔ اسے معلوم تھا تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی چلی جائے گی اور پھر پیچھے اکیلی گھر میں حریم داؤد کو سوچتی رہے گی۔ اچھا تم گھر کب جاؤ گی فائزہ؟ دوپہر میں جاؤ گی؟ کیوں؟ ویسے ہی صحیح، مجھے لگا تم ایئرپورٹ کے لیے لے کر جانے کے چکر میں ہو۔ نہیں لے کر جاؤ گی آئندہ تمہیں، یہ تو تمہارا بہت اچھا فیصلہ ہے حریم، اب تم بھی بچ جانا۔ فائزہ یہ کہہ کر اٹھ گئی، پیچھے وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ وہ ڈائننگ روم میں کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی۔ کھڑکی سے باہر سارا لان نظر آتا تھا۔ وہ گھٹنوں پر سر رکھ کر باہر دیکھتی رہی۔ ہاف بالوں میں کیچر لگایا ہوا تھا اور کچھ بال آگے چہرے پر آ رہے تھے۔ فائزہ اسے ڈھونڈتی ہوئی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو وہ اسے وہاں کھڑکی کے پاس بیٹھی نظر آ گئی۔ اس نے اسے پکارا، حریم، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اسے ہی باہر دیکھتی رہی۔ فائزہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ ہاں کیا ہوا؟ مجھے کچھ نہیں ہوا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ حریم نے پھر سے باہر کی طرف رخ موڑ لیا اور کہنا شروع کیا۔ فائزہ کیا تم نے کبھی انتظار کیا ہے؟ فائزہ خاموش رہی۔ تم نے کبھی کسی کا انتظار نہیں کیا نا؟ میں نے بھی نہیں کیا تھا۔ یہ سوال مجھ سے داؤد نے کیا تھا اور میں نے کہا تھا نہیں، میں بھلا کیوں کرنے لگی، اور آج اس کا انتظار کرتے کرتے 5 سال گزر گئے۔ تمہیں لگتا ہے میں اس کا انتظار کرنے کا شوق ہے؟ مجھے اس کا انتظار کرنے کا شوق ہے؟ ہرگز نہیں۔ انتظار ایک سیکنڈ کا ہو یا ساری زندگی کا، کبھی کوئی انتظار نہیں کرنا چاہتا، مگر محبت انتظار مانگتی ہے۔ پھر وہ انتظار انسان کی ساری زندگی کا ہی کیوں نہ ہو، ہمیں دینا پڑتا ہے۔ محبت میں انتظار نہ ہو تو محبت ادھوری ہے، نامکمل ہے، یا شاید وہ محبت ہی نہیں۔ حریم، فائزہ نے اسے بے بسی سے پکارا۔ جو انسان انتظار کی راہ پر چلتا ہے تو وہ تب تک رکتا نہیں جب تک اسے وہ نہ مل جائے جس کا وہ وجہ سے وہ انتظار کر رہا ہے۔ فائزہ سے یوں ہی چھوڑ کر چلی گئی۔ اسے فرق نہیں پڑتا تھا، جب داؤد رحمان جا سکتا ہے تو کوئی بھی جا سکتا ہے۔ کئی لمحے گزر گئے اسے یوں ہی بیٹھے ہوئے، تبھی وہاں دوبارہ فائزہ آئی۔ حریم، مجھے مارکیٹ جانا ہے، چلو پلیز بس کرو، اٹھو۔ فائزہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اٹھایا تھا۔ فائزہ پلیز۔ حریم، بس کرو، بہت ہو گیا، میرے ساتھ مارکیٹ چلو، تمہارے پاس بس 2 منٹ ہے، جلدی سے تیار ہو کر آؤ۔ وہ اپنے کمرے میں گئی اور آئینے میں خود کو دیکھا تو اسے معلوم ہی نہیں ہوا کہ وہ کافی دیر تک وہاں بیٹھی بنا آواز کے روتی رہی تھی۔ چہرے پر آنسو کے دھبے پڑے تھے۔ اسے ایئرپورٹ پر داؤد کی وہ بات یاد آئی تھی، اپنا خیال رکھنا اور رونا مت۔ وہ یہ سوچتے ہوئے مسکرا دی تھی، پھر تیار ہو کر باہر آئی تو فائزہ نے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ شکر ہے تم آ گئی حریم، معلوم ہوا انتظار کتنی بری شے ہے۔ حریم نے اسے مسکرا کر کہا تھا۔ ہاں بھائی، بہت بری شے ہے، چلو اب۔ وہ شاپنگ کر کے گھر اکیلی واپس آئی تھی۔ فائزہ اپنے گھر چلی گئی تھی۔ سنبل سامنے کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے نیٹ نہیں بند کیا۔ آپ کہاں گئی تھی؟ وہ فوراً اس کی طرف لپکی۔ فائزہ کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی تھی، تم آ گئی، مجھے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اس نے شاپنگ بیگز میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ ویسے تمہارے پیپرز کب سے شروع ہو رہے ہیں؟ 4 دن بعد پہلا پیپر ہے، اس نے منہ بسور کر کہا تھا۔ اچھا تو اب تم قید ہونے جا رہی ہو؟ قید ہونے سے مراد؟ اس نے سوالیہ انداز سے پوچھا۔ کمرے میں، اب تم قید ہو رہو گی اور جب پیپرز ہو جائیں گے تبھی تم ہمیں میسر ملو گی۔ صحیح کہہ رہی ہے آپ، اس کا منہ بن گیا تھا۔ اچھا ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ اس نے وقت پوچھا۔ 4 بج رہے۔ سنبل نے وقت بتایا تو اس نے سر بات میں ہلایا۔ چلو آؤ، میں تمہیں شاپنگ دکھاؤں۔ اب وہ اسے اپنی چیزیں دکھا رہی تھی۔
وہ اپنے آفس میں بیٹھی ہوئی تھی اور خیالوں میں صرف حریم کا سوچ رہی تھی. کیا انہیں حریم کو ملتان لے جانا چاہیے؟ تبھی پاس پڑے موبائل پر فون آیا تھا. انہوں نے دیکھا اور کچھ سوچنے کے بعد فوراً اٹھایا. السلام علیکم بی جان. انہوں نے سلام کیا تھا. جی میں ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ اور ادھر سب کیسے ہیں؟ انہوں نے سب کے خیریت دریافت کی تھی. نہ جانے آگے سے کیا کہا گیا تھا کہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ طاری ہو گئی. جی ضرور انشاءاللہ، میں معذرت چاہتی ہوں بی جان، اب کی بار ایسا نہیں ہوگا. جی جی جی، خدا حافظ. انہوں نے کال کاٹنے کے بعد فائزہ کو کال ملائی تھی. ہیلو السلام علیکم فائزہ، تم کہاں ہو؟ وعلیکم السلام آنٹی، میں اب اپنے گھر آ چکی ہوں. کیوں، کیا آپ کو کوئی کام تھا؟ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، کیا تم میرے آفس آ سکتی ہو؟ جی ضرور. اگلے آدھے گھنٹے میں فائزہ ان کے آفس میں تھی. وہ ان کے سامنے کرسی پر بیٹھی ان کے فیصلے پر غور کر رہی تھی. آنٹی آپ نے بالکل درست فیصلہ کیا ہے. آپ کو حریم کو لے کر ملتان چلے جانا چاہیے. اب تو وہاں شادی ہوگی تو وہ مصروف ہو جائے گی. مگر ایک مسئلہ آ رہا ہے. کیا؟ اس نے آنکھیں سکیڑ کر انہیں دیکھا. یہ ہم دونوں جانتے ہیں کہ ان گزرے 5 سالوں میں سے ایسا کوئی بھی دن نہیں گزرا جس دن حریم ایئرپورٹ نہ گئی ہو. آندھی آئے یا بارش، وہ لازمی گئی ہے. مگر اب ایسا کیا کہے کہ وہ ملتان جانے کے لیے راضی ہو جائے. انہوں نے فائزہ کو دیکھ کر کہا. آنٹی دیکھیے، وہ وہاں جانا ضرور چاہے گی. آخر وہ داؤد رحمان کا شہر ہے. وہ داؤد رحمان کو ڈھونڈنے اس کے شہر ضرور جائے گی. اور جب وہ وہاں جائے گی تو شادی میں اتنا مصروف ہو جائے گی کہ آپ اسے وہاں پر اپنے جان پہچان کے لڑکوں سے ملوائیے گا. ہو سکتا ہے داؤد رحمان کا خیال اس کے دل و دماغ سے نکل جائے. اور دوسرا، اگر وہ منع کرے گی تو میں اسے کہوں گی کہ اسے داؤد رحمان کو ڈھونڈنے جانا چاہیے. ایئرپورٹ کے چکر لگانے سے وہ نہیں ملے گا. اور رہی بات پھر بھی ایئرپورٹ کی، تو اس کی ذمہ داری میں لیتی ہوں. داؤد رحمان کو میں نے تصویر میں دیکھا ہے، میں اسے پہچان لوں گی. یہ کہہ کر اس نے ایک لمبا سانس لیا اور ان کے چہرے کو بخور دیکھا جو مطمئن لگ رہا تھا. شکریہ بیٹا، میری مشکل آسان کرنے کے لیے. انہوں نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کے کہا. بدلے میں وہ بھی بس مسکرا دی. وہ جب گھر داخل ہوئی تو حریم اور سنبل وہیں پر بیٹھی باتیں کرتی ہوئی نظر آ گئی. انہیں بالکل بھی امید نہیں تھی کہ حریم گھر پر ملے گی. وہ اکثر اس وقت ایئرپورٹ گئی ہوتی تھی، نہ جانے آج کیوں نہیں گئی. وہ یہ سوچ کر اندر داخل ہوئے اور ان دونوں کو سلام کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام اماں. دونوں نے سلام کا جواب دیا. واہ، آج تو حریم بھی گھر پر ہے. ہاں، اس لیے کہ میں ایئرپورٹ سے ہو آئی ہوں. آج ملتان سے آنے والی فلائٹ کا ٹائم شام کا تھا. کیوں نہ مما ہم آپ ہی کو ایئرپورٹ پر ہی جاب دلوا دے. وہیں رہیں گی تو اور آتے جاتے پر نظر رکھے گی. سنبل نے اس کا مذاق اڑایا جس پر وہ سب مسکرا دیے. سنبل تمہارا پیپر ہے، جاؤ جا کر تیاری کرو. سنبل ان کی بات سن کر کمرے میں چلی گئی تھی. حریم اب فیس بک پر اسکرولنگ کر رہی تھی. وہ حریم کو دیکھ کر کمرے میں فریش ہونے چلی گئی. اسکرولنگ کرتے وقت اس کی آنکھیں ایک آئی ڈی پر ٹھہر گئی. اس آئی ڈی پر داؤد رحمان لکھا تھا اور یہی نہیں، اس کی آئی ڈی پر داؤد رحمان کی تصویر لگی تھی. وہ اسے پہچان گئی تھی. بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے تھا اگلا بندہ داؤد ہو اور حریم اسے نہ پہچانے. اس نے آئی ڈی اوپن کی تو اس کی آئی ڈی کھل گئی. اس نے اسکرولنگ کرنا شروع کی. لاسٹ پوسٹ اس کی اس دن کی تھی جس دن وہ حریم سے ملا تھا. اس کے جانے کے بعد کے 2-3 گھنٹے بعد کی وہ پوسٹ تھی. اس پر انگلش میں لکھا تھا فاؤنڈ اے ٹرو فرینڈ ان دا ورلڈ حریم خان. اور ایک تصویر بھی تھی ایئرپورٹ کی. وہ بس اس سطر کو پڑھے جا رہی تھی جو داؤد رحمان نے پوسٹ پر لکھی تھی. اس کا مطلب تو یہ تھا کہ داؤد نے سچ میں حریم کو اپنا دوست مان لیا تھا. اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے. لاسٹ پوسٹ تھی یہ اس نے جلدی سے فرینڈ ریکویسٹ سینڈ کی تھی. شاید 1-2 دن تک ایکسیپٹ ہو جاتی مگر وہ انتظار نہیں کر سکتی تھی. اس نے فیس بک پر میسج کیا تھا. ہائے داؤد رحمان، آئی ایم یور فرینڈ حریم خان، پلیز رپلائی می. اسے میسج ریکویسٹ کرنے کے بعد اس نے اسکرولنگ شروع کی. داؤد کی بہت سی تصویریں آئی تھیں. ایک تصویر پر وہ رک گئی تھی. وہ تصویر شاید اس کے بہن بھائی کی تھی. پوسٹ پر لکھا تھا پک وتھ سسٹر اینڈ بردر. تبھی اس کی ماما واپس آئی تھی تو اسے اتنا مصروف دیکھ کر اس سے پوچھا کیا ہوا حریم. ماما یہ دیکھے، مجھے داؤد کی فیس بک پروفائل ملی. اس نے موبائل ان کے سامنے کیا اور دکھایا. انہوں نے اپنی بے صبری بیٹی کو دیکھا اور موبائل کو. ماما یہ دیکھیں، جب ہم دونوں ملے تھے تب ہماری دوستی ہوئی تھی. اس کے بعد ماما اس نے یہ پوسٹ کی تھی. دیکھیں ماما، وہ موبائل کو نہیں اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی. دیکھیں نا ماما. اس کے کہنے پر انہوں نے موبائل کو دیکھا تو ان کی نظر اس کے ہاتھ پر گئی جو کپ کپا رہے تھے اور موبائل پر اسکرول کرتی اس کی انگلیاں بھی کپ کپا رہی تھی. انہوں نے موبائل کو اس سے پکڑ کر سائڈ پر رکھا اور اس کے ہاتھ کو پکڑا اور کہا ریلیکس حریم ریلیکس. ماں آپ دیکھیں نا، اس نے پھر سے کہا تھا. میں دیکھ لوں گی میری جان، مگر تم ریلیکس رہو.
انہوں نے یہ کہنے کے بعد اس کے ہاتھوں کو ہونٹوں کے ساتھ لگایا تھا اور پھر ہاتھوں کو تھپ تھپا کر موبائل پکڑا اور وہ پوز دیکھی تو وہ حیران رہ گئی۔ انہوں نے پھر اس لڑکی کی تصویر کو دیکھا، وہ واقعی بہت خوبصورت تھا۔ پھر انہوں نے مسکرا کر حریم کو دیکھا۔ میں نے دیکھ لیا ہے بیٹا، اس کی مجبوری ہوگی، مجھے پتا ہے وہ اس لیے نہیں آ رہا ہوگا، کوئی بات نہیں، تم ریلیکس کرو۔ اچھا مجھے اس کی پکچرز دکھاؤ۔ انہوں نے اسے موبائل پکڑاتے ہوئے کہا۔ اب وہ اسکرول کرتی انہیں اس کی تصویر دکھا رہی تھی، بلکہ خود بھی دیکھ رہی تھی۔ وہ اب بھی موبائل کو نہیں، اسے دیکھ رہی تھی۔ وقت انہیں اس وقت لگا تھا اگر داؤد واقعی واپس نہ آیا تو وہ اپنی بیٹی کو کھو دیں گی۔ مما دیکھیں اس میں کتنا پیارا لگ رہا ہے نا۔ انہوں نے تصویر کو دیکھا اور کہا واقعی بہت خوبصورت ہے، بالکل میری بیٹی حریم کی طرح۔ انہوں نے اس کے بال کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ اگلے دن اتوار تھا تو وہ آج گھر پر ہی تھی اور ہر کام اپنی نظروں کے سامنے کروا رہی تھی۔ ملازموں کو کاموں پر لگا رکھا تھا، کوئی کچن میں کھانا بنا رہا تھا تو کوئی صفائی وغیرہ کر رہا تھا۔ سنبل اپنے کمرے میں بیٹھی پیپرز کی تیاری کر رہی تھی اور حریم ابھی تک سو رہی تھی۔ حریم اٹھنے کے بعد کمرے سے باہر نکلی تھی، سب کو کام کرتا دیکھ کر اپنی ماں سے پوچھا، مما آج اس سب اتنی تیاریاں کیوں ہو رہی ہیں؟ آج بیٹا خاص مہمان آ رہے ہیں۔ اچھا کہاں سے؟ ملتان سے، وہ یہ کہہ کر آگے بڑھ گئی اور حریم خان جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ وہ باہر فریش ہو کر آئی تو اس نے براؤن کلر کا کرتا جس میں بلیک اور گولڈن دھاگے سے کام ہوا تھا اور براؤن پاجامہ اور گلے میں بلیک کلر کا دوپٹہ لیا ہوا تھا اور بالوں کو ہاف کیچر میں باندھا ہوا تھا۔ دو آوارہ لٹیں ماتھے پر گر رہی تھی۔ ابھی اس نے لاؤنج میں قدم رکھا ہی تھا جب مین دروازے سے کوئی اندر داخل ہوا۔ وہ 3 لوگ تھے، وہ انہیں پہچانتی تھی۔ اقبال انکل درمیانی عمر کے تھے، ان کی بیوی شزا اور اقبال انکل کی بہن سارہ۔ وہ تینوں ملتان سے آئے تھے۔ ان کو آتا دیکھ کر وہ ان کی طرف بڑھی اور سلام کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، یہ حریم ہے نا، بہت بڑی ہو گئی ہے یہ، انہوں نے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ انہیں ڈائننگ روم میں لے گئی تھی، وہ بھی انہی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ تینوں مما سے کچھ باتیں کر رہے تھے اور باہر کھڑکی کے پاس لان میں دیکھ رہی تھی۔ ماں جبین کی اگلے مہینے کی شادی کی تاریخ طے ہوئی ہے، فاریہ اور اسفر کی شادی میں تو تم لوگ آئے نہیں، اس بار ضرور آنا۔ ان کی بات پر حریم نے انہیں دیکھا۔ فاریہ اور اسفر کی شادی وہی تھی جس پر وہ نہیں گئی تھی۔ نہیں ضرور اس دفعہ آئیں گے، ان کی مما نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ آپ سب آئیے گا، یہ حریم کے ساتھ بیٹھی شزا نے کہا تھا۔ جی ہم سب ضرور آئیں گے۔ حریم کو لگا اس نے کچھ غلط سنا ہے، بھلا وہ کیسے جا سکتی تھی؟ وہ ہرگز نہیں جائے گی۔ وہ بس یہ سوچ کر رہ گئی۔ اور بی جان کیسی ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، سارہ نے کہا۔ وہ کھانا کھانے کے بعد چلے گئے تھے، انہوں نے شاید کہیں اور بھی جانا تھا۔ وہ تینوں کمرے میں موجود تھے جب اس کی ماں نے سنبل سے کہا تھا، سنبل تمہارے پیپرز کب ختم ہونے ہیں؟ میرے پیپر اس مہینے کی 20 تاریخ کو ختم ہو جائیں گے، اس نے سوچنے کے بعد کہا۔ ٹھیک ہے، پھر ہم 22 تاریخ کو ملتان جا رہے ہیں۔ مما میں نہیں جاؤں گی، اگر میں گئی تو پیچھے ایئرپورٹ کون جائے گا؟ حریم تم بھی چلنا۔ حریم، انہوں نے اسے پکارا تو وہ یہ کہہ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ نہیں مجھے نہیں جانا۔ اگلا پورا ہفتہ ویسے ہی معمول کی طرح گزرا تھا، البتہ ان تینوں میں سے کسی نے بھی حریم کو بنانے کی کوشش نہیں کی تھی کہ وہ ملتان جائے، اور ڈاک گھر میں اس بات کا ذکر چھڑا۔ یہ دسمبر کی سرد رات تھی، وہ 10 بجے کے قریب چھت پر ٹہل رہی تھی جب اسے کسی کے آنے کا احساس ہوا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ سنبل تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہارا پیپر ہے، جاؤ یاد کرو، یہ کہہ کر اس نے منہ سیدھا کر لیا اور باہر سڑک پر دیکھنے لگی۔ میرے 2 پیپرز رہ گئے ہیں اور ان میں بھی 2-3 دن کا گیپ ہے، ابھی مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ سنبل نے اس سے قریب کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں کرو۔ حریم باہر سڑک پر ہی دیکھتی رہی۔ میں آپ سے چند سوال کروں گی، ان کے جواب مختصر سے دیجیے گا، اگر ممکن ہو سکے تو ہاں یا نہ میں۔ سنبل نے اس سے دیکھ کر کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، پوچھو۔ آپ ہمارے ساتھ ملتان نہیں جائے گی؟ نہیں۔ کیوں؟ وہی وہاں چلی گئی اور پیچھے داؤد آ گیا تو پھر؟ اس لیے میرا ایئرپورٹ جانا ضروری ہے، نہ کہ ملتان، یہ جانتے ہوئے بھی کہ داؤد ملتان میں رہتا ہے۔ معلوم ہے، آپ داؤد کو ایئرپورٹ پر ڈھونڈنے کے بجائے اگر ملتان میں ڈھونڈیں تو وہ مل جائے گا۔ اچھا کچھ سمجھ نہیں آ رہی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اس نے بے بسی سے کہا تھا۔ ایک مشورہ دوں؟ اس نے سوالیہ انداز سے کہا۔ دو۔ ایسا کریں آپ ملتان چلیں، وہاں پر داؤد کو ڈھونڈیں، میں آپ کی مدد کروں گی۔ دوسرا، جس سے روز یہاں ایئرپورٹ جاتی ہے اسی طرح وہاں پر آپ روز ایئرپورٹ چلی جائیے گا، یہ معلوم کریں کہ ملتان سے لاہور جانے والی فلائٹ کی کیا ٹائمنگ ہے اور اس وقت چلی جائیے گا۔ داؤد لاہور ملتان سے ہی آئے گا۔ اس سے کہہ کر لمبا سانس لیا۔ میں سوچ کر بتاؤں گی، حریم نے اس کی بات غور سے سننے کے بعد کہا۔ شکر ہے
اس نے سوچنے کا ارادہ تو کیا، اب ہاں بھی کر لے گی۔ اس نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ اگلے 2 روز بھی یوں ہی گزر گئے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ ایئرپورٹ سے ہو کر بھی ابھی آئی تھی۔ گھر پر بابا اور سبل تھی۔ اس نے ان دونوں کے ساتھ ڈنر کیا اور عشاء کی نماز ادا کرنے چلی گئی۔ وہ نماز ادا کر رہی تھی جب وہ اس کے پاس آ کر بیٹھی، اور کئی لمحے وہ اسے اس طرح دیکھتی رہی۔ حریم بہت بدل گئی تھی، یہ انہوں نے دل میں سوچا تھا۔ اس نے سلام پھیرنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ دعا مانگنے کے بعد اس نے نماز پر بیٹھے بیٹھے ہی اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ آج انہوں نے اسے یہ نہیں پوچھا تھا کہ اس نے دعا میں کیا مانگا، وہ جواب پہلے سے ہی جانتی تھی، اس لیے خاموش رہی۔ تبھی حریم بولی، بابا اگر کوئی چیز آپ کو مانگنے پر بھی نہ مل رہی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ صبر مانگ لینا چاہیے۔ اچھا، صبر کر لینا بہت آسان ہے، اس نے مسکرا کر سوال کیا تھا۔ ہرگز نہیں، صبر کرنا بہت مشکل ہے، اس لیے تو کہہ رہی ہوں صبر مانگ لینا چاہیے، مانگنے پر مل جائے گا۔ اگر صبر کی دعا بھی پہلے والی دعا کی طرح رد ہو گئی تو؟ صبر کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی۔ صبر انسان بہت بے بس ہونے کے بعد مانگتا ہے۔ کسی شخص کو بھی تو ہم بے بس ہو کر مانگتے ہیں نا، کیوں وہ بھولا نہیں جاتا؟ صحیح کہہ رہی ہو، بھولنے کی دعا بھی تو ہم نہیں مانگتے، مگر اسے تو مانگتے ہیں نا جو ہمیں چاہیے ہو۔ حریم، انہوں نے بے بسی سے اسے پکارا، بیٹا صبر کی دعا مانگو، کیونکہ صبر کر لینا چاہیے، آگے کی زندگی آسان ہو جاتی۔ صبر کے بعد کی زندگی کیسے آسان ہو جاتی ہے؟ جب صبر آ جائے تو کیا ہمیں مل رہا ہے، کیا ہم سے چھن رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے یا جو مرضی ہو رہا ہے، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا، اور یہی پہلی شرط ہوتی ہے زندگی آسان کی۔ چند لمحے دونوں کے درمیان خاموشی حائل رہی، اور پھر حریم نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، میں ملتان چلوں گی آپ کے ساتھ، اور اس کے ان الفاظوں پر انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ وہ چھت پر ٹہلنے کے ساتھ موبائل میں بھی لگی ہوئی تھی۔ اس نے واٹس ایپ، فیس بک، ٹیکسٹ میسج، اس نے ہر جگہ داؤد کو میسج کر کر کے اپنے ملتان آنے کی اطلاع دے دی تھی جہاں تک اس کی رسائی تھی، مگر جہاں پہلے میسیجز کا کوئی جواب نہیں آیا وہاں پر ان میسیجز کا بھی جواب نہیں آیا تھا۔ وہ دن بہ دن اور خاموش ہوتی جا رہی تھی، اور اس کی خاموشی اس کی ماں کو بہت چبھتی تھی۔ وہ بیٹھے بیٹھے ہی کھو جایا کرتی تھی۔ اب تو فائزہ بھی اسے کہا کرتی تھی کہ تم بہت بدل گئی ہو، تو پہلے جیسے ہنسا کرتی تھی اب نہیں ہنستی ہو، اور وہ کہہ دیتی تھی، ہنستی ہوں مگر صرف داؤد رحمان کی باتیں یاد آنے پر۔ اور فائزہ تنگ آ کر اسے کہا کرتی تھی، بس کرو، یہاں ہم دونوں کی بات ہو رہی ہے، داؤد کو کیوں گھسیٹ کے لاتی ہو، اسے بھول جاؤ۔ اور وہ کہتی تھی، حریم خود کو بھول جائے گی مگر داؤد رحمان اسے ہمیشہ یاد رہے گا۔ اور فائزہ اب دیکھ بھی رہی تھی کہ حریم خان خود کو بھولتی جا رہی تھی اور داؤد رحمان کو ہی بس یاد رکھا ہوا تھا۔ آپ مجھ سے محبت کرتی ہے؟ سنہری آنکھوں والے لڑکے نے اس سے پوچھا تھا۔ ہاں کرتی ہوں، اس نے بھی اچھائی کے ساتھ جواب دیا۔ مجھے نہیں لگتا، لڑکے نے اسے پھر چھیڑ کر کہا۔ کیوں نہیں لگتا؟ کیونکہ ہم جن سے محبت کرتے ہیں ان کا حکم سر آنکھوں پر رکھتے ہیں۔ وہ اس کی بات پر ہنسی، اور میں نے آپ کا کون سا حکم نہیں مانا؟ میں نے کہا تھا رونا مت، اور آپ تو رو رہی ہوتی ہو ہے۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا، جیسے ملاقات کا وقت ختم ہو گیا اور سیاہ اندھیرے کے پیچھے غائب ہوتا چلا گیا۔ اس نے بے ساختہ اس سے آواز لگائی، داؤد۔ وہ داؤد نام پکارتے ہوئے اٹھی تو اسے معلوم ہوا وہ خواب دیکھ رہی تھی۔ تو اب داؤد رحمان اس کے خوابوں میں بھی آنے لگا تھا۔ وہ فائزہ کے ساتھ پارک میں بیٹھی تھی جب اس نے کہا، میں تم سے آخری بار ملنے آئی ہوں۔ آخری بار کیوں؟ کیا اب دوبارہ نہیں ملنے آؤ گی؟ فائزہ نے اسے دیکھ کر کہا، جس کی آنکھیں گھاس پر جھکی ہوئی تھی۔ وہ غمگین لگ رہی تھی۔ نہیں، ملتان آنے سے پہلے، ملتان سے آنے کے بعد ملوں گی میں تم سے دوبارہ۔ تو یہ کہو نا، ملتان جانے سے پہلے ملنے آئی ہوں۔ یہ کیوں کہا آخری بار ملنے آئی ہو؟ فائزہ نے خفگی کا اظہار کیا۔ میرا مطلب وہی تھا۔ اچھا، غمزدہ کیوں ہو؟ فائزہ نے اس سے پوچھا۔ پتہ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلا کر کہا۔ پریشان مت ہو، مجھے معلوم ہے جب اگلی ملاقات ہماری ہوگی تب تم مجھے داؤد سے بھی ملواؤ گی انشاءاللہ۔ اس کے دل نے بے ساختہ ہی کہا تھا۔ وہ ساری رات جاگتی رہی، اسے نیند نہیں آئی تھی۔ اس نے فجر کے وقت پیکنگ کی تھی کیونکہ عشاء کے وقت انہوں نے ایئرپورٹ پر پہنچنا تھا۔ اس نے سارا ضروری سامان بیگ میں ڈال لیا تھا، اور اس کے بعد جب وہ باہر آئی تو رات کا اندھیرا اب صبح کی روشنی میں تبدیل ہونے لگا تھا۔ اس نے ناشتہ بنایا اور ناشتہ کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں دوبارہ چلی آئی تھی۔ سبل نے دن میں پیکنگ کر لی تھی اور اس کی مما نے رات کو ہی کر لی تھی کیونکہ انہوں نے آج آفس جانا تھا۔ وہ عصر کے وقت گھر آئی تھی۔ گھر میں لاکس لگانے کے بعد وہ ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ سارے راستے وہ خاموش رہی تھی۔ ایئرپورٹ پر جا کر وہ اسی بینچ پر بیٹھی جہاں وہ اور داؤد پہلی بار بیٹھے تھے۔ وہ کافی دیر تک اس جگہ کو تکتی رہی، پھر اس کی نظر اس جگہ پر گئی جہاں کھڑے ہو کر
اس نے آنے کا وعدہ کیا تھا۔ پھر اس کی نظر چیکنگ ایریا کے دروازے پر پڑی جہاں داؤد نے رک کر ایک آخری نظر اسے دیکھا تھا۔ اس کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ تبھی سنبل نے اسے ہلایا اور کہا، آپ بھی چلیں اب۔ چیکنگ ایریا کے اندر جاتے جاتے وہ ایک پل کو رکی تھی۔ وہیں پر کھڑے ہو کر اس نے اس جگہ کو دیکھا تھا جہاں وہ کھڑی تھی۔ کیا داؤد کو یہاں کھڑے ہو کر اس کی آنکھوں کی نمی نظر آئی ہوگی؟ اور پھر وہ دروازے کے پار چلی گئی۔ ایئر پلین پر بیٹھ کر اس نے پھر ایک نظر نیچے اس جگہ پر جھانک کر دیکھا جہاں اس نے کھڑے ہو کر داؤد کا پلین فلائی کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ بہت کچھ تھا جو اس وقت یاد آیا تھا۔ ملتان، بالآخر اس نے داؤد رحمان کے شہر ملتان میں قدم رکھ ہی دیا تھا۔ انہیں ایئرپورٹ پر کامران لینے آیا تھا۔ وہ جس کے گھر جا رہے تھے وہ گھر اسما بیگم کی پھپھو کا گھر تھا اور کامران ان کا پوتا تھا۔ جب وہ گھر پہنچے تو سنبل اور حریم دونوں تھک چکے تھے۔ ان کا استقبال سیما بیگم نے کیا تھا۔ میجان کی دوسری بہو کا نام سیما بیگم تھا۔ وہ انہیں ڈرائنگ روم میں لے آئی تھی۔ بھابھی سب سو رہے ہیں، کیا کوئی نظر نہیں آ رہا؟ انہوں نے ادھر ادھر نظر دوڑاتے ہوئے کہا۔ ہاں، سب بچے سو رہے ہیں، تم ادھر بیٹھو، میں میجان کو بلا کر لاتی ہوں۔ اٹھتے ہوئے بولی، یہ رہنے دے بھابھی، اگر میجان سو رہی ہے تو انہیں مت اٹھائے۔ نہیں، وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے، سوئی نہیں ہے، میں انہیں بلا کر لاتی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر چلی گئی تھی۔ تبھی وہاں میجان کی تیسری بہو آئی تھی۔ سلام کرنے کے بعد وہیں بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد میجان بھی وہیں آ گئی۔ اسما بیگم نے انہیں سلام کیا اور اٹھ کر ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنے پاس بٹھایا۔ اس کے بعد ان کی تیسری بہو حریم اور سنبل کو ان کے کمرے میں لے آئی تھی۔ کمرے میں آ کر جب سنبل نے ادھر ادھر کا جائزہ لیا تو حریم سے کہا کہ کمرہ زیادہ چھوٹا نہیں، اتنا چھوٹا نہیں ہے جتنا تمہیں لگ رہا ہے۔ ارے نہیں یار، چھوٹا ہے یہ، سنبل نے اب وہاں پر ایک بیڈ کو دیکھ کر کہا۔ دراصل یہاں اس کمرے میں تمہیں میرے ساتھ رہنا پڑ رہا ہے نا، اس لیے۔ سنبل، تم کہہ رہی ہو یہ چھوٹا کمرہ نہیں تو اچھا بھلا کمرہ ہے؟ حریم نے بیڈ پر بیٹھ کر کہا تھا۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا انہیں یہاں آئے ہوئے۔ سب ان کے ساتھ بالکل ٹھیک طریقے سے بول رہے تھے۔ البتہ حریم کی اب نشا سے بھی دوستی ہو گئی تھی۔ اگلے ہفتے شادی تھی، اس لیے وہ آج وہ نشا کے ساتھ چند شاپنگ کرنے مال آئی تھی۔ اس نے سبز پرنٹڈ سوٹ پہنا ہوا تھا، بالوں کو کندھے پر کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ اس کے برعکس نشا نے پرپل کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا، سر پر دوپٹہ جمایا تھا اور کندھے پر شال لی ہوئی تھی۔ وہ خریدنے کے لیے چیزیں دیکھ رہی تھی جب نشا نے کہا، تم چیزیں خریدو، میں بس ابھی آئی، یہی رہنا۔ وہ اسے انگلی سے تنبیہ کرتے چلی گئی۔ وہ چیزیں دیکھتی رہی، اس نے چند چیزیں خرید لی تھی۔ نشا نہ جانے کہاں چلی گئی تھی، اس نے ادھر ادھر نظریں گھمائی۔ وہ اسے سائڈ پر کھڑی کسی سے باتیں کرتی ہوئی نظر آئی۔ اس نے اپنے قدم نشا کی طرف بڑھا دیے۔ اس کے پاس پہنچ کر اس نے دیکھا کہ وہ کسی لڑکے سے بات کر رہی تھی۔ حریم کو ایسا لگا جیسے اس نے کہیں اس لڑکی کو دیکھا ہو، پھر ذہن جھٹک دیا۔ نشا، حریم نے اسے پکارا۔ کیا ہوا؟ نشا نے مڑ کر اسے دیکھا۔ میں نے یہاں سے جو لینا تھا وہ لے لیا ہے۔ اس لڑکے نے حریم کو دیکھا تو نشا کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ یہ حریم ہے، میری پھوپھو کی بیٹی۔ اس لڑکے نے حریم کے نام پر اسے حیرت زدہ نظروں سے دیکھا۔ یہ سہیب ہے، میری مما کی کزن کا بیٹا۔ نشا نے تعارف کروایا تو حریم نے سر اس بات میں ہلایا۔ اب چلے نشا؟ نہیں حریم، مجھے بھی کچھ لینا ہے۔ وہ تینوں تھوڑی دیر بعد جھولری کی شاپ پہ داخل ہوئے۔ وہ نشا کے ساتھ جھولری وغیرہ دیکھ رہی تھی جب اس کی نظر اس لاکٹ پر پڑی جو وائٹ گولڈ کا تھا۔ اس پر اسٹائلش انداز سے انگریزی میں داؤد لکھا ہوا تھا۔ اس کی نظر اس پر جم گئی تھی۔ اسے اس نام سے بہت کچھ یاد آیا تھا۔ یہ دیکھو حریم، یہ بریسلٹ کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ نشا نے ایک بریسلٹ ہاتھ میں پکڑ کر کہا، مگر وہ اس کی بات نہیں سن رہی تھی۔ وہ اسے لاکٹ کو دیکھ رہی تھی۔ جب حریم کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا تو نشا نے اسے دیکھا اور پکارا، حریم۔ حریم نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ میں کہہ رہی ہوں کہ بریسلٹ پیارا لگ رہا ہے۔ ہاں، یہ اچھا لگ رہا ہے۔ سہیب بھی دونوں کے ساتھ تھا۔ نشا نے وہ بریسلٹ خرید لیا تھا۔ وہ دوسرے سائڈ سے ایئرنگ دیکھ رہی تھی۔ وہ دوپہر میں کچن میں آئی تو وہاں سارا بیگ کھڑی تھی۔ وہ کافی دیر تک کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ انہوں نے جب اسے مسلسل خود کو دیکھتے پایا تو پوچھا، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر اس نے پوچھا، آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ انہوں نے اسے دیکھا اور پھر کہا، تنہا رہنے کی عادت ہو گئی تھی اس لیے۔ یہ کہہ کر وہ کچن سے جانے لگی تھی۔ جب اس کی بات پر وہ دوبارہ رکی، تنہا رہنے کی عادت تو مجھے بھی ہے، تو کیا میں بھی شادی نہ کروں؟ تنہا رہنا تو بس ایک بہانہ تھا، ورنہ محبت کے اصولوں میں ایک اصول یہ بھی ہے کہ اگر وہ شخص جس کے ساتھ ساری زندگی جینے کے خواب دیکھے ہو، اس کا ملنا ناممکن ہو جائے تو محبت کرنے والوں میں اتنی جرأت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کسی اور کو نگاہ اٹھا کر دیکھے اور پھر اس کے ساتھ زندگی گزارے۔ وہ یہ کہہ کر چلی گئی تھی۔ پیچھے وہ سن کھڑی رہ گئی۔ آج گھر میں باجبی کی بائیوں تھی۔ گھر سارا سجا ہوا تھا۔ وہ سب تیار ہونے میں مصروف تھی۔ باجبی کو پیلے پھولوں کی لڑیوں سے سجائے ہوئے جھولے پر بٹھایا گیا تھا۔
اس سے تھوڑے سے فاصلے پر نیچے لڑکیاں بیٹھی ڈھولک بجا رہی تھیں، تو وہ کمرے میں تیار ہو رہی تھی۔ اس نے پیلے رنگ کی قمیص شلوار پہنی تھی، بالوں کی چٹیاں باندھی تھی، آگے کو بالوں میں سے 2 لٹیں نکال کر ماتھے پر جھول رہی تھی، کانوں میں چھوٹے ایئر رنگس پہنے ہوئے تھے۔ وہ گلے میں لاکٹ ڈالنے لگی جب سبل نے اسے روکا۔ وہ خود بھی پیلے رنگ کے جوڑے میں ملبوس تھی۔ آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ کیوں، کیا ہوا؟ لاکٹ پہن رہی ہو؟ آپ اس پر داؤد لکھا ہوا ہے، کسی نے دیکھ لیا تو کیا بولے گا؟ کوئی مجھے کیوں کچھ بولے گا؟ میری مرضی ہے، میں جس مرضی کا نام کا لاکٹ پہنوں، مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے۔ ابھی پلیز، سنبل نے اسے منانے کی کوشش کی تھی۔ چپ رہو سنبل، مجھے پہننے دو یہ، اب تم جاؤ، اس نے گلے میں لاکٹ پہنتے ہوئے کہا۔ سنبل بیچاری سے دیکھ کر رہ گئی۔ مایوں کا انتظام اوپر چھت پر کیا تھا۔ سنبل پہلے ہی جا چکی تھی، اب وہ اوپر جا رہی تھی۔ اب اس نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا ہی تھا جب اس سے کسی نے پکارا، حریم۔ اسے پلٹ کر دیکھا تو وہ فاریہ تھی۔ فاریہ سے 2 سال بڑی تھی۔ اس نے گرین کلر کا جوڑا پہنا ہوا تھا، بالوں کو پیچھے کمر پر کھلا چھوڑ رکھا تھا، ہاتھوں میں گجرے پہنے ہوئے تھے۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ جی، یہ اوپر لے جا۔ وہ بولتے بولتے ایک دم رک گئی تھی۔ حریم کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا، پھر اس نے ان کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ وہ اس کی گردن میں پہنے لاکٹ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ انہیں کچھ کہتی جب انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اس لاکٹ پر لکھے نام کو اپنے ہاتھ سے پکڑا۔ حریم کبھی انہیں دیکھتی تو کبھی لاکٹ کو۔ پھر حریم نے ان کی ہلکی مدھم آواز سنی۔ یہ کون ہے؟ ان کی نظر اب بھی لاکٹ پر تھی، لکھے نام پر تھی۔ حریم نے ان کا ہاتھ پیچھے کیا اور جواب دیے بنا اوپر چڑھ گئی۔ پیچھے فاریہ وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ وہ اوپر چھت پر پہنچی تو وہاں پر اتنے مہمانوں کو دیکھ کر سوچ میں پڑ گئی، اب وہ سنبل کو کیسے ڈھونڈے، اتنے زیادہ لوگ۔ پھر وہ اپنے کہے الفاظوں پر ٹھہر گئی۔ اس وقت اگر فائزہ ہوتی تو کہتی، تم داؤد رحمان کو اتنے لوگوں میں ڈھونڈ سکتی ہو، جس سے تم بس ایک بار ملی ہو، جس کے ساتھ رہتی آ رہی ہو، اس بہن کو تم ڈھونڈ نہیں سکتی؟ وہ اس بات پر مسکرات کر رہ گئی۔ پھر وہ مہجبین کی طرف بڑھنے لگی۔ جب اسے نشا نظر آئی، وہ نشا کی طرف چلی گئی۔ نشا نے اسے اپنی طرف آتا دیکھا تو اپنے ساتھ کھڑی لڑکی سے اس کا تعارف کروایا۔ حریم، یہ منسا ہے، سہیب جن سے تم اس سے ملی تھی، ان کی بہن۔ اور منسا، اب اس نے منسا کو دیکھا۔ یہ حریم ہے، میری پھپھو کی بیٹی۔ حریم نے خوش دلی سے منسا کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ منسا نے بھی خوشی سے تھام لیا تھا۔ مجھے آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی، منسا نے مسکرا کر کہا تھا۔ بدلے میں حریم بھی مسکرائی۔ پھر وہ مہجبی کی طرف بڑھ گئی۔ مہجبی کے پاس سارا اور سنبل تھی۔ جب وہ وہاں آئی تو مہجبی اسے دیکھ کر مسکرائی اور کہا، مجھے تو لگا تھا حریم تم کل تک ہی تیار ہوگی۔ حریم اس کی بات پر ہنس دی۔ سنبل کی نظر جب اس کے گلے میں پڑے لاکٹ پر پڑی تو وہ نہ میں سر ہلا کر رہ گئی۔ اسے لگا تھا شاید وہ نہ پہن کر آئے، مگر وہ حریم خان تھی۔ داؤد رحمان کے معاملے میں کسی سے ڈرنے نہیں لگتا تھا اسے۔ سنبل ادھر ادھر اسما بیگم کو ڈھونڈ رہی تھی اور وہ اسے ایک طرف کسی سے بات کرتی ہوئی نظر آ گئی۔ وہ ان کی طرف بڑھ گئی۔ ماما، اس نے انہیں پکارا تو وہ ایکسکیوز کرتی ان کی طرف بڑھ آئی۔ ہاں بولو ماما۔ حریم، آپ بھی داؤد نام کا لاکٹ گلے میں پہن آئی ہے، اس نے بے چینی سے بتایا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ یہ لڑکی مروائے گی۔ جب سے وہ یہاں آئی ہے ایک دن بھی میں نے اس کے منہ سے داؤد کا نام نہیں سنا۔ مجھے لگا وہ ٹھیک ہو رہی ہے، داؤد کو بھول رہی ہے، مگر آج لاکٹ پہن کر اس نے میرے سر پر دھماکہ کیا ہے۔ غلطی سے اگر وہ لاکٹ بی جان نے دیکھ لیا تو ہم گئے، انہوں نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ جب وہ حریم کے پاس پہنچی تو وہ مہجبی کو اپنا لگا رہی تھی۔ انہوں نے حریم کا ہاتھ پکڑا تھا۔ وہ لگاتے لگاتے ایک دم رکی اور پھر اپنی ماں کو دیکھا۔ اس کی ماں اس کا ہاتھ پکڑے نیچے لے آئی تھی۔ کسی نے اس بات کا نوٹس نہیں لیا۔ وہ اسے نیچے لے کر آئی اور کمرے میں لے گئی۔ حریم بیٹا، تم کیوں یہ لاکٹ پہن آئی ہو؟ انہوں نے بے بسی سے اسے دیکھا تھا۔ ماما کیا ہو گیا؟ میں کسی سے نہیں ڈرتی۔ حریم، اگر بیچار نے تمہارے گلے میں لاکٹ دیکھ لیا تو کتنی باتیں سنائے گی وہ۔ ماما مجھے فرق نہیں پڑتا، پلیز۔ اصفر کب سے فاریہ کو ادھر ادھر ڈھونڈ رہا تھا، اسی کہیں پر بھی نہیں مل رہی تھی کہ اس نے نشا سے بھی پوچھ لیا وہ کہیں مہجبی کے پاس تو نہیں، مگر اس نے کہا کہ وہ وہاں نہیں ہے۔ اب وہ اسے کال کر رہا تھا۔ 2-3 بیل کے بعد اس نے کال اٹینڈ کر لی۔ ہیلو فاریہ، کہاں ہو تم؟ میں بس اوپر آ رہی ہوں، کوئی کام یاد آ گیا تھا اس لیے نیچے آ گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، جلدی آئے، یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ تو باہر نکلی تو کسی کے الفاظوں نے اسے کہ قدم وہی روک دیے تھے۔ یہ پہلی بار تھا جب اسے حکم دیتی کمرے سے باہر نکلی تھی تو وہ پیچھے پیچھے آ گئی۔ ماما پلیز، میں یہ نہیں اتاروں گی۔ تبھی کی اس باتوں میں کسی کے الفاظ ابھرے رہنے دیجیے، آپ پہن رکھی۔ ویسے بھی جان کسی کے نام کا لاکٹ گلے میں ڈالنے سے سزا نہیں سناتی، بلکہ محبت مانگنے پر وہ سزا سنایا کرتی ہے۔ اور سہیب کے ان الفاظوں نے جہاں ان دونوں کو چونکا دیا تھا، وہیں پر فاریہ ملک کے کمرے سے نکلتے قدموں کو بھی روک دیا تھا۔ وہ منحنی کھڑی رہی،
وہاں پر اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ سہیب کی فاریہ کی طرف پوچھتی، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اسما بیگم نے اسے دیکھ کر کہا، میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ بیجان کچھ نہیں کہے گی، آپ چاہے تو فاریہ ملک سے بھی پوچھ سکتی ہے۔ اس نے پلٹ کر فاریہ کو دیکھا تھا۔ فاریہ شرم کھڑی اس سے دیکھتی رہی۔ تم ہماری باتیں سن رہے تھے؟ اسما بیگم کو غصہ آیا تھا۔ معذرت چاہتا ہوں آپ سے، اس نے نظر جھکا کر کہا تھا۔ وہ حریم کو ایک نظر دیکھنے کے بعد اوپر آئی تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ اسما بیگم حریم سے داؤد کے معاملے پر غصہ ہوئی تھی۔ پھر وہ بھی کے پیچھے اوپر چلی گئی۔ سہیب نے پیچھے مڑ کر فاریہ کو دیکھا تھا جو اسے اسی طرح دیکھ رہی تھی۔ پھر اس کے منہ سے الفاظ نکلے، تم کیسی باتیں کر رہے ہو بی جان کے بارے میں؟ اس نے اب اسے غصے سے دیکھا تھا۔ کیوں فاریہ ملک، آپ کو سچائی جان کر اچھا نہیں لگا؟ شٹ اپ سہیب، فاریہ نے دوبارہ غصے میں کہا تھا اور اس کی سائڈ سے نکل کر آگے بڑھ گئی۔ تمہارے میں فاریہ ملک بی جان کی پرچھائی نظر آتی ہے، دونوں ہی محبت کرنے پر سزا سنا دیا کرتی ہے۔ فاریہ کے قدم وہیں رکے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا سہیب، تم ایسی باتیں میرے ساتھ کیوں کرتے ہو؟ میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ اس نے بے بسی سے سہیب کو دیکھا۔ یہی تو آپ کو نہیں پتا۔ وہ ایک نظر فاریہ کو دیکھ کر باہر نکل گیا تھا۔ وہ اب سب کے ساتھ اوپر باجبی کے پاس تھی۔ باجبی کو سب باری باری اوپر لگا رہے تھے۔ حریم کو آتا دیکھ نشا نے کہا، تم کدھر چلی گئی تھی؟ کوئی کام یاد آ گیا تھا؟ اس نے بہانہ بنایا۔ اس کے ہاتھ پر لگی اپٹن جو وہ باجبی کو لگا رہی تھی اب سوکھ چکی تھی۔ تبھی باجبی کی نظر فاریہ کے پیچھے آتے کامران پر پڑی۔ فاریہ آگے بڑھی اور اس کے چہرے پر مسکرا کر اس نے اپٹن لگایا تھا۔ کامران اس کا کزن تھا، بالکل بھائیوں جیسا۔ اس نے بھی مذاق میں اسے اپٹن لگایا جو اس کے چہرے پر اداسی پھیل گئی۔ اس نے کامران کو دیکھ کر کہا، آپ کو دیکھ کر مجھے کسی کی یاد آ گئی۔ کامران اس کی بات سمجھ چکا تھا اور اس کے پاس سے اٹھ گیا۔ فاریہ نے اس کو دیکھا اور کہا، اتنی خوشی کے موقع پر کون یاد آ گیا تمہیں؟ فاریہ نے مسکرا کر دیکھا۔ حریم بھی وہیں کھڑی تھی۔ خوشی کے موقع پر ہی تو لوگ یاد آتے ہیں، ورنہ غم کے موقع پر تو غم ہی نہیں بھولتا۔ کسی کو کیا تب یاد کرنا۔ اس نے اپنے بھائیوں والے نے اتنی گہری بات کر دی تھی۔ سب اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ اور پھر حریم آگے بڑھی تھی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا، اچھا کون یاد آ رہا ہے؟ وہی جو بچھڑ گئے ہیں، اس نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھ کر کہا۔ پھر اس نے نظریں اٹھا کر اپنے سامنے کھڑی فاریہ کو دیکھ کر کہا، کیا آپ کو یاد نہیں آئے؟ فاریہ کے چہرے پر ایک دم اداسی پھیلی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ پھیرا تھا۔ وہ سب اور دور چلی آئی تھی۔ حریم کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کس کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ وہاں یاد کرنے والے کا نام نہیں لیا گیا تھا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھ گئی۔ وہ ابھی صبح اٹھی تھی جب کمرے کا دروازہ کھول کر کوئی اندر آیا۔ وہ اس کی مما تھی جو مسکرا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ اسے لگا شاید وہ اسے ڈانٹے گی، مگر وہ اس کے پاس بیٹھ کے اس کے بال پیچھے کر رہی تھی۔ مجھے لگا آپ مجھ سے ناراض ہوگی۔ اس نے اپنے ہاتھ کو دیکھ کر کہا، نہیں ہوں میں ناراض، وقتی غصہ تھا اتر گیا۔ انہوں نے اسے پیار سے کہا، ویسے آپ بہت معصوم ہیں، یہ بات آپ کو کبھی کسی نے بتائی؟ سبل جو ابھی فریش ہو کر باہر نکلی تھی اس سے دیکھ کر کہا، ہاں۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتی جب اسما بیگم بولی، اچھا یہ سب چھوڑو، مجھے بتاؤ تم لوگ آج کیا پہن رہی ہو؟ مہندی کے فنکشن کا انتظام باہر لاہور میں منعقد کیا تھا۔ آج اس نے گرین اور اورنج کلر کے کنٹراسٹ کے ساتھ لہنگا پہنا تھا اور بالوں کو کھلا چھوڑا ہوا تھا اور گلے میں داؤد نام کا لاکٹ لٹکا ہوا تھا۔ آج اس کی مما نے اسے کچھ بھی نہیں کہا اور نہ کسی کی نظر لاکٹ پر پڑی۔ فنکشن بخیر و عافیت گزر گیا۔ اب وہ چھت پر بیٹھی ہوئی تھی تنہا۔ اسے آج نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ اوپر چلی آئی، تبھی پاس پڑا موبائل بجا۔ اس نے دیکھا تو فائزہ کی کال تھی۔ اس نے اٹینڈ کی، ہیلو کیسی ہو حریم؟ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ مجھے کیا ہونا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تم سناؤ فنکشن کیسے جا رہے ہیں؟ بس صحیح جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد میں خاموشی حائل رہی جسے حریم نے توڑا، مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے فائزہ، پوچھو۔ کیا تم ان دنوں پہ ایئرپورٹ جاتی رہی ہو؟ اس نے اسمات کو دیکھ کر کہا۔ فائزہ خاموش رہی، پھر تھوڑی دیر بعد بولی، ہاں میں جاتی رہی ہوں، مگر وہ نہیں آیا۔ تو اتنی دیر بعد کیوں بولا؟ خاموش کیوں گئی تھی؟ حریم نے اس کی خاموشی نوٹ کی۔ حریم مجھے اچھا لگا تھا تم بھول جاؤ گی، کسے، خود کو یا سارے جہاں کو؟ داؤد کو کہا تھا اسے نہیں بھول سکتی۔ میرے بس میں ہوتا تو ایک لمحہ لگائے بنا اسے بھول جاتی، مگر میں بے بس ہوں۔ میں حریم اگر اس سے ملنا ہوتا تو اب تک مل گیا ہوتا۔ تمہیں بھول جاؤ اسے اور اب بس کرو، واپس لوٹ آؤ۔ اپنی زندگی میں کب تک انتظار کی زندگی جیو گی؟ فائزہ نے تھک ہار کر کہا، مسئلہ یہ نہیں کہ وہ مل نہیں رہا، مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھلایا نہیں جا رہا۔ وہ تھوڑی دیر رکی اور پھر بولی، اس لیے اس کا نہ ملنا مسئلہ بن رہا ہے۔ حریم اس نے پھر بے بسی سے پکارا تھا۔ انہیں لگا تھا وہ داؤد کو بھول جائے گی، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ فائزہ مجھے لگتا ہے اگر وہ مجھے نہ ملا تو میں مر جاؤں گی۔ مجھے جینا ہے اپنی مما کے لیے، انہوں نے زندگی بھر میرے لیے اتنا کچھ کیا ہے، تو کیا میں ان کے لیے
सॉरी, तो क्या मैं इनके लिए जी नहीं सकती, मगर मुझे नहीं लगता कि मैं जी पाऊँगी। ये कहते हुए इसकी आँख से आँसू गिरकर गाल पर बहा था। मैं अभी भी कह रही हूँ, हरीब खुद को इसके पीछे तफार मत करो कि तुम वापस पलटना चाहो तो तुम पलट ना सको। इंतज़ार के सफ़र में जो चलता है वो पलटता नहीं है, पलटता है तो कुछ ना पाकर या खुद को किनवा कर। हरीब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, सच में मेरा कुछ नहीं हो सकता। सुहेब को हरीब आज वायु वाले दिन के बाद वलीमे पर नजर आई थी। हल्के पिंक कलर की घेरदार फ्रॉक पहने, साथ मैचिंग की वाइट ज्वेलरी पहने, गले में दाऊद दाब का लॉकेट पहने। वो लॉकेट इसके गले में बहुत प्यारा लगता था, बालों का जूड़ा बना है वो बहुत प्यारी लग रही थी। सुहेब ने अगर कुछ देखा था तो वो इसके गले में लॉकेट लटका हुआ लॉकेट था, दाऊद नाम का। इसे लगा था इस दिन के बाद वो इसे उतार देगी, मगर इसे हैरत हुई थी वो लॉकेट दोबारा इसके गले में देखकर। वो इसके पास से गुजर रही थी जब सुहेब की बात पर पलट कर इसे देखा। आप मुझसे शादी करेगी? आप पागलपन का मुजाहरा कर रहे हैं। नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। तो आप मजाक कर रहे हैं। इसने आंखें सुखेड़ कर इसे देखा। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो शादी करना चाहता हूँ आपसे। सॉरी, मेरी एंगेजमेंट हो गई है। इसने अपने बाएं हाथ की उंगली दिखाकर कहा, जिसमें वाइट रिंग पहनी हुई थी। सोहेब ने इसे हैरत से देखा और फिर पूछा, किससे? अब इसने लॉकेट पर लिखे नाम को अपने हाथ से छूकर इसे दिखाया, दाऊद रहमान से। और फिर हरीब ने सुहेब के चेहरे पर कई रंग बदलते देखे, फिर वहां से गुजर गई। शादी को गुजरे 1 हफ्ता हो गया था। आज वो लाहौर को जाने वाली फ़्लाइट की टाइमिंग का पता लगाकर वो एयरपोर्ट गई थी, और अब वो मुल्तान एयरपोर्ट इंटरनेशनल के सामने खड़ी थी। इसने ब्लैक रंग का सूट पहना हुआ था, बालों को पीछे कमर पर खुला छोड़ा हुआ था। वो अंदर गई और काफ़ी देर तक चेकिंग एरिया के बाहर खड़ी सारे चेकती रही। इसने अंदर तो यहाँ से गुजर कर ही जाना था, ना मगर काफ़ी देर गुजर गई। जब वो सारे अंदर जा चुके जिनकी लाहौर की फ़्लाइट थी, तो वो थोड़ी देर बाद बाहर आ गई। गाड़ी में बैठकर वो काफ़ी देर तक दाऊद रहमान के बारे में सोचती रही। इसने अपना मोबाइल खोला, इन सारे मैसेजेस को देखा जो इसने दाऊद रहमान को किए थे, मगर ना तो वो कभी सीन हुए थे और ना ही कभी इनका कभी रिप्लाई आया था। इससे गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। गाड़ी एयरपोर्ट से निकल कर अब बाहर सड़कों पर दौड़ रही थी, मगर वो अपनी ही सोचों में गुम थी। इसने इसकी हर बात याद आ रही थी। किसी अनजान शख्स को दोस्त नहीं बनाते। इसने स्पीड तेज़ की। आपने कभी इस किसी का इंतज़ार किया है? और आज अगर कोई हरीम से पूछता कि क्या इसने इंतज़ार किया है कभी, तो वो कहती सिर्फ़ और सिर्फ़ दाऊद रहमान का। और इंतज़ार बहुत बुरी शय है। अच्छा, तो हरीम खान, मैं वादा करता हूँ दाऊद रहमान तुम्हें दोबारा यही एयरपोर्ट पर मिलेगा। वो नहीं मिला था, इसने वादा पूरा नहीं किया था। हरीम ने अब गाड़ी की स्पीड और तेज़ कर दी और इसे बस रोना आ रहा था। अच्छा, रोना मत। मगर हरीम तो पिछले 5 सालों से बस रोए जा रही थी। इसलिए कह रहा हूँ कि कभी मुझे कोई मजबूरी हो और मैं ना आ सकूँ तो तुम रोने ना लग जाना। हरीम ने बेक वक्त ब्रेक लगाई थी। सामने से गाड़ी आ रही थी। ब्रेक लगाते वक्त इसका सर स्टीयरिंग से टकराया। इसने सामने देखा तो गाड़ी पहले ही ब्रेक लगा चुकी थी। इसने अपने माथे को छुआ तो खून निकल रहा था, मगर वो परवाह किए बिना बाहर निकली। सामने गाड़ी में कोई औरत थी। औरत को कोई नुकसान नहीं हुआ था। वो तो बल्कि हरीम की गाड़ी से उतरते ही चली गई थी। हरीम गाड़ी में दोबारा बैठी और माथे पर जहाँ जख्म बना हुआ था वहाँ इसने दुपट्टा रखा और फिर गाड़ी स्टार्ट कर दी। वो घर पहुंची तो इसे बाहर सुहेब नजर आ गया। वो वलीमे वाले दिन इसकी बात भूल ही नहीं थी। वो अंदर जाने लगी जब सुहेब ने इसे पुकारा, आप कहाँ से आ रही है? बताना ज़रूरी नहीं समझती मैं, वो ये कहकर अंदर चली आई। इसे शदीद गुस्सा आया हुआ था, मगर अंदर दाखिल होते ही दरवाजे पर इसे सुब्बुल मिल गई। कहाँ गई थी आप ही? एयरपोर्ट। मिला वो फिर? सुब्बुल ने इससे पूछा। नहीं मिला, आज हरी ने गुस्से के साथ रोकर कहा था। और इसकी बात सुनकर दरवाजे के पीछे खड़ा सुहेब एक बार फिर हैरान हुआ था और खफा भी। जब इसने पूछा तो इसे तो बताया नहीं। वो रोते हुए सुबुल के गले लगी थी। सुबुल, वो आज फिर नहीं मिला। वो मुझे क्यों नहीं मिल रहा? क्या मेरी दुआ इसको मुझसे मिला नहीं सकती? बस एक बार वो मुझे मिल जाए, मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी, वो रोते हुए कह रही थी। सुबुल ने इसे खुद से अलहदा किया और से अंदर ले गई कि कहीं कोई इसकी बातें ना सुन ले। मगर इसे क्या पता था, दरवाजे के बीच खड़ा सुहेब इन दोनों की बातें सुन चुका था और अब जिन कदमों से आया था इन्हीं कदमों से वापस जा रहा था। वो नमाज पर बैठी हुई थी और हाथ उठाए रो रो कर अपने खुदा से दाऊद रहमान को मांग रही थी। अल्लाह ताला प्लीज़ मुझे दाऊद दे दे, प्लीज़, वो मुझे क्यों नहीं मिल रहा? मैं तो बहुत दुआएं मांगती हूँ, वो तो हर चीज़ पर कादिर है। तो दाऊद रहमान को मेरा कर दे। मुझे दाऊद रहमान के बारे में कुछ तो मालूम हो जाए। वो कहाँ है, कहाँ रहता है? प्लीज़ अल्लाह, आप मेरी मदद कर देना। वो रोते हुए ये कहती कहती सजदे में गिर गई थी। मैं थक गई हूँ, ये सफ़र ख़त्म कर दे, मुझे दाऊद से मिला दे। मेरा अल्लाह, मुझे दाऊद से मिला दे।
پھر کچھ نہیں معلوم کی، وہ زور کی نماز ادا کر کے اٹھی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور کوئی اندر آیا۔ اس نے جائے نماز رکھ کر پلٹ کر دیکھا تو وہ نشا تھی۔ وہ اسے بتانے آئی تھی کہ شادی کی فوٹوز آ گئی ہے اور ہم سب دیکھنے لگے ہیں، تم نے دیکھنا ہے تو تم بھی آ جاؤ۔ وہ یہ کہہ کر وہ چلی گئی تھی۔ حریم چادر اتاری اور الاماری میں ٹانگنے کے بعد بیڈ پر پڑا اپنا دوپٹہ اٹھایا اور کھلے بالوں کو چوڑا بنا کر وہ باہر چلی آئی۔ اس نے آج سادہ نیلے رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا۔ وہ سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے، لائٹس آف تھی، درمیان میں بیس پر لیپ ٹاپ پڑا تھا اور اس کے سامنے فرش پر فاریہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے پیچھے صوفے پر نشا اور سبل تھی۔ وہ فاریہ کے ساتھ فرش پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے جس سلیقے سے دوپٹہ لیا تھا، لاکٹ چھپ گیا تھا۔ اب وہ تصویروں کو سلیکٹ کر رہی تھی، فوٹو البم کے لیے۔ تقریباً وہ 2 گھنٹے کے بعد وہ سلیکٹ کر کے البم بند کر چکی تھی۔ حریم نے فاریہ کو دیکھا جو لیپ ٹاپ نشا کو دے رہی تھی۔ وہ اٹھنے لگی تھی جب سبل بولی، فاریہ بھی، آپ کی شادی پر ہم نہیں آئے تھے، آپ ہمیں اپنی شادی کا البم دکھائے۔ اس کی بات پر فاریہ مسکرائی اور کہا، ٹھیک ہے، مگر یہ بتاؤ میری شادی پر کیوں نہیں آئے؟ فاریہ نے سوال کیا، جس پر سبل نے حریم کو دیکھا۔ حریم، آپ اس سے پوچھ لے، وہی آ رہی تھی آپ کی شادی پر، مگر کیوں نہیں آئی یہ تو وہی بتا سکتی ہے۔ کیوں حریم؟ اب فاریہ نے حریم سے دیکھ کر سوال کیا۔ کوئی دوست مل گیا تھا، اس وجہ سے نہیں آ سکی۔ حریم نے اپنے ہاتھ پر پہنی انگوٹھی کو دیکھ کر کہا، دوست مجھ سے زیادہ ضروری تھا۔ فاریہ نے خفگی کا اظہار کیا، شاید۔ حریم نے جھکے سر کے ساتھ سرگوشی کی۔ اچھا آپ دکھائے نا۔ سبل نے دوبارہ ضد کی تو فاریہ اپنے کمرے سے اپنا لیپ ٹاپ لینے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد سبل نے حریم کو دیکھا جو ابھی بھی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ آپ کو کیا ہوا؟ دل اداس اور گھبرا بھی رہا ہے۔ اس نے ابھی بھی سر نہیں اٹھایا۔ عصر کی اذان کا وقت ہو چکا تھا۔ وہ اٹھ کر جانے لگی جب سبل نے اسے جانے کی وجہ پوچھی۔ نماز ادا کرنے جا رہی ہے، وہ یہ کہہ کر وہ کی نہیں۔ جب فاریہ آئی تو اس نے سبل کو وہاں اکیلے بیٹھا دیکھ کر حریم کے بارے میں پوچھا۔ حریم کہاں گئی؟ وہ نماز ادا کرنے گئی ہے۔ وہ نماز پڑھ چکی اور اب اپنے بیڈ پر گمسم سی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی پیشانی پر زخم کا نشان اب بھی موجود تھا۔ اس نے پاس پڑا اپنا موبائل اٹھایا اور داؤد کا نمبر نکال کر کال ملانے لگی۔ وہ جب بھی کال ملایا کرتی تھی اس کے چہرے پر ایک رمق ہوا کرتی تھی، انتظار کی، جیسے وہ کال اٹھا لے گا اور بولے گا ہیلو، مگر یہ بس اس کی سوچ تھی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اس کو وہ جب بھی کال کرتی اس کا فون بند ہی رہتا تھا۔ اس نے کال کرنا چھوڑ دی تھی۔ وہ میسیجز کرتی تھی۔ حریم تھوڑی دیر بعد دوبارہ ڈائننگ روم پہ آ گئی۔ وہ لوگ فوٹوز دیکھ رہے تھے، وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر دیکھنے لگی۔ کئی تصویریں گزری، آخر ایک تصویر اس کی اور اسفر کی ایک ساتھ میں تھی اور دوسری تصویر فاریہ کی اکیلے کی تھی۔ وہ اسٹیج پر کھڑی تھی، اس کے چہرے پر مسکراہٹ اب غائب تھی اور وہ اس تصویر پر رک گئی تھی۔ تبھی سبل نے بولا، آگے کرے نا آپ بھی، بس اتنی ہی تھی۔ فاریہ نے کہا، کیوں ولیمے کی اتنی کم پکچرز؟ سبل یہ کہہ کر ہاتھ آگے بڑھایا تھا تاکہ وہ پکچرز آگے کر سکے، مگر فاریہ نے اسے روکا، بس یہی پکچرز ہے۔ حریم اب تک خاموش تھی، تبھی غلطی سے سبل کا ہاتھ لیپ ٹاپ پر لگا اور پکچرز آگے ہوئی۔ اب وہاں نہ تو کوئی شادی کی تصویر تھی اور نہ ہی فاریہ کی، بلکہ وہ ایک سنہری آنکھوں والے نوجوان کی تصویر تھی، جسے دیکھ کر حریم بالکل ساخت ہو گئی تھی۔ تبھی فاریہ نے اس تصویر کو دیکھا تو وہ جو سبل کو دوبارہ بولنے لگی تھی، تصویر کو دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ حریم اور فاریہ دونوں کی نظر لیپ ٹاپ پر مرکوز تھی۔ تبھی جلدی سے فاریہ نے وہ تصویر ہٹائی تو حریم بولی، دوبارہ وہ تصویر لگاؤ فاریہ۔ فاریہ نے اسے دیکھا اور کہا، کیوں؟ میں نے کہا فاریہ وہ تصویر لگاؤ۔ وہ ایک دم چلائی تھی۔ فاریہ اور وہ دونوں گھبرا گئی تھی۔ فاریہ نے جلدی سے لگائی۔ حریم خان اب اس تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بلیک پینٹ شرٹ میں ملبوس تھا اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ تم اس کو جانتی ہو؟ حریم نے نظر ہٹائے بنا کہا۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑا تھا اور اس سے تھوڑے سے فاصلے پر اس کی بہن کھڑی تھی۔ وہ اسے بتا رہا تھا کہ منصہ وہ کہتی ہے کہ اس کی اور داؤد کی انگیجمنٹ ہو گئی ہے۔ اس نے ہنس کر کہا اور اس کی ہنسی میں گھلی ہوئی تبھی صاف واضح ہو رہی تھی۔ ہاں یہ ابھی وہ کچھ بولتی جب حریم نے ٹوکا، مجھے یہ مت بتاؤ کہ وہ کون ہے، میں جانتی ہوں وہ داؤد رحمان ہے۔ اور اس کے الفاظوں پر کمرے میں سکوت چھا گیا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم اسے کیسے جانتی ہو؟ یہ میرا دوست اور نشا کا کزن داؤد رحمان ہے، اور یہ اس کے اگلے الفاظ پر اسے لگا تھا جیسے آسمان سر پر آ گرا ہو۔ آپ کو کس نے بتایا؟ اس کی بہن نے اسے پوچھا تو اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں دھوپ کی کرنیں ابھی بھی تھی۔ میں نے اسے شادی کی آفر کی تھی، تب اس نے مجھ سے کہا، کیا کہا تم نے؟ اسے لگا اس نے غلط بھی سن لیا ہے۔ میں نے کہا یہ داؤد رحمان ہے اور یہ مر چکا ہے۔ جھوٹ بول رہی ہو نا، حریم نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ اور اس دن وہ ایئرپورٹ سے آئی تھی اور تمہیں معلوم ہے وہ کس سے ملنے گئی تھی؟ کس سے؟ اس کی بہن نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا جہاں والی پودوں کو پانی دے رہا تھا، داؤد سے ملنے۔ نہیں میں جھوٹ نہیں بول رہی، وہ واقعی مر چکا ہے۔ حریم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں نمی تھی۔ اسے لگا وہ جی نہیں پائے گی اب۔
نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، وہ نہیں مر سکتا۔ اب اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے، سو بولے سے سنبھالا۔ نشا اور فاریہ حیرت زدہ اسے دیکھ رہے تھے، اور داؤد کے نہ ملنے پر وہ اپنی بہن کے گلے لگ کر بہت روئی تھی۔ اس نے اپنی بہن کو دیکھا جو حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے ڈر ہے وہ ان کی موت کا سنے گی تو کتنا روئے گی۔ اور ادھر ملک ویلا میں قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ وہ نہ میں سر ہلا کر رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، تم جھوٹ بول رہی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اس کی چیخیں سن کر اس کی ماں اور باقی لوگ ڈائننگ روم میں آئے تھے۔ اس کی ماں نے جب اس کی حالت دیکھی تو اسے اپنے سینے سے لگایا۔ کیا ہوا حریم؟ ماما یہ دیکھے، یہ کہہ رہی ہے داؤد کو جانتی ہے اور وہ مر گیا ہے۔ وہ نہیں مر سکتا نا ماما، یہ سب جھوٹ بول رہا ہے ماما، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بولی، ماما وہ نہیں مر سکتا، اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ آئے گا، وہ آ جائے گا نا ماما۔ ہم واپس چلتے ہیں، میں لاہور جاؤں گی اور روز ایئرپورٹ پر اس کا انتظار کروں گی۔ وہ آئے گا ماما، اس سے وعدہ کیا تھا، وہ ضرور آئے گا۔ چلے ماما، یہ کہتے وہ رو دی تھی۔ اس کی ماں نے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ اس کی حالت اس وقت پاگلوں جیسی لگ رہی تھی۔ کاش یہاں نہ آتی، کاش اسے نہ معلوم ہوتا کہ داؤد رحمت مر گیا ہے۔ کاش وہ ساری زندگی وہی اس کا انتظار کرتی رہتی اور اسے معلوم نہ ہوتا کہ وہ مر چکا ہے۔ وہ کافی دیر ان کے سینے سے لگی روتی رہی، پھر اس نے ان سب کو دیکھا جو اسے دیکھ رہے تھے۔ مجھے بتاؤ اس کا گھر کدھر ہے؟ وہ کہاں رہتا ہے؟ تم سب جھوٹ بول رہے ہو۔ دیکھنا میں اس کے گھر جاؤں گی اور وہ زندہ ہوگا، اور دیکھنا تم جھوٹی نکلو گی فاریہ۔ اس نے اٹھتے ہوئے کہا، تقریباً چلانے کے برابر کہا۔ حریم تمہاری حالت ایسی نہیں ہے کہ تم کہیں جاؤ۔ اس کی ماں نے پھر سے اسے پکڑا تھا، مگر وہ پھر سے چلائی تھی۔ مجھے بتاؤ کہ اس کا گھر کدھر ہے؟ سب سہم گئے تھے، اور پھر اس کی بڑی ممانی نے کامران کو کہا تھا کہ اس کی حالت دیکھ کر اسے لے جاؤ، اور اب وہ گھر سے باہر نکلی تھی۔ کامران اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ وہ دونوں وہیں کھڑے تھے جب انہیں چیخنے چلانے کی آوازیں آئی تھی، اور وہ آوازیں داؤد کو لگ رہی تھی۔ لگتا ہے معلوم ہو چکا ہے اسے، وہ یہ کہتا باہر نکلا تھا اور سیڑھیاں اتر کر نیچے گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے اس کی بہن بھی تھی، اور وہ دونوں وہی آخری سیڑھی پر رک گئے۔ حریم کے دیکھ کر اونچی آواز میں داؤد کو پکار رہی تھی۔ پیچھے اس کے کامران کھڑا تھا۔ کامران نے اسے سنبھالنا چاہا تو وہ اس کے ہاتھ جھٹک دیے، یہ کہتے ہوئے کہ چپ کھڑے رہو، دیکھنا ابھی وہ آ جائے گا، وہ زندہ ہوگا۔ داؤد کہاں ہو تم؟ دیکھو میں حریم خان تم سے ملنے آئی ہوں، مجھے پتا ہے تم زندہ ہو، تم نہیں مر سکتے۔ داؤد، وہ ایک دم اتنی زور کا چیخی تھی، ان تینوں کو لگا تھا اس گھر کی دیواریں ہل گئی ہوں گی۔ وہ اس کے ملازم بھی حیرت سے سب کو دیکھ رہے تھے۔ تم نہیں مر سکتے داؤد، وہ بے بسی سے رو کر نیچے بیٹھتی چلی گئی، اور وہ زاروں کی تار رو رہی تھی۔ ان سب کو لگا تھا داؤد کی موت کا ماتم آج کیا جا رہا ہو۔ وہ بار بار داؤد کو بلا رہی تھی، مگر داؤد کا نام اس گھر کی دیواروں سے پلٹ کر واپس آ رہا تھا۔ منزہ نے اس کی طرف قدم بڑھائے۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو منزہ اس کے سر پر کھڑی تھی۔ وہ کچھ بولتی جب منزہ بولی، میں اس کی بہن ہوں۔ وہ آگے بولتی کہ حریم اٹھی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، دیکھو یہ لوگ کہہ رہے ہیں تمہارا بھائی داؤد مر گیا ہے، تم انہیں بتاؤ وہ زندہ ہے نا؟ وہ گیا ہوا ہوگا نہ، یا وہ اپنے کمرے میں سو رہا ہوگا، بتاؤ انہیں۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی امید تھی، اور اب وہ ان کے دیکھ کر دوبارہ سے اسے آوازیں لگانے لگی، گھر کی ہر چیز اسے افسوس سے دیکھ رہی تھی۔ 5 سال پہلے تم سے ملنے کے 1 ہفتے بعد داؤد کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ جہاں سہیب نے کہا وہیں اس کے پاؤں ساخت ہوئے۔ وہ رک گئی، جیسے جیسے کوئی مجسمہ ہوا۔ اسے آج معلوم ہوا تھا لوگ ملتے ہی بچھڑنے کے لیے ہیں۔ تم سب جھوٹ بول رہے ہو، مجھے نہیں یقین آ رہا وہ مر چکا ہے۔ کچھ لوگوں کی موت کا واقعی یقین نہیں آتا۔ ملتان میں خوفناک اندھیرا چھایا ہوا تھا، رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ داؤد کے گھر میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ کامران اور سہیب اسے ہسپتال لے کر گئے تھے، اور پھر سب کو فون کیا تو وہ بھی ہسپتال پہنچ گئے تھے۔ اسے ہوش آیا تو فوراً اس کی طرف لپکی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، وہ ہسپتال کے روم میں تھی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھی، چہرہ اس کا پیلا ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو دیکھا جو اب اس کا ہاتھ پکڑے اس سے اس کی طبیعت پوچھ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے انہیں دیکھے گئی۔ کچھ تو بولو حریم، تم ٹھیک تو ہو نا؟ پھر اس کی نظر سامنے کھڑے سہیب پر پڑی۔ جب اس نے سہیب کو پہلی بار دیکھا تو اسے کیوں جانا پہچانا سا لگا، کیونکہ اس کی شکل تھوڑی تھوڑی داؤد سے ملتی تھی۔ اس نے اب اپنی ماں کو دیکھا جو پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ انہیں دیکھ کر اٹھ بیٹھی، ماما داؤد مر گیا، یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں سارے جہاں کا دکھ تھا۔ اس کی ماں نے اسے گلے لگایا اور اسے تسلی دی تھی، حریم بیٹا صبر کرو، صبر کرنے سے داؤد مل جائے گا کیا؟ اور اس کی بات پر وہ خاموش ہو گئی، اور وہ اسے گلے لگے روتی رہی۔ وہ اگلے دن بھی ڈسچارج ہو کر گھر آ گئی تھی، اور سارا دن وہ خاموش رہی تھی۔ اس کی تو جیسے زندگی ہی ختم ہو گئی تھی۔ اگلے کافی دنوں تک وہ خاموش رہی۔
اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس بیٹھی باہر دیکھتی رہی، نہ کسی سے اب بات کرتی تھی نہ ہی کچھ بولتی تھی، گمسم بیٹھی رہتی تھی۔ اب بھی وہ کھڑکی کے پاس بیٹھی باہر دیکھ رہی تھی۔ دھوپ ہونے کے ساتھ ساتھ فضا میں گرم ہوا بھی موجود تھی۔ اس کی نگاہ لان میں لگے درختوں اور پودوں پر ٹکی ہوئی تھی جو گرم ہوا کے باعث جھوم رہے تھے، یہ اس کی طرف یا اس کی طرح جھلس رہے تھے۔ اسے سارا جہاں ویران لگ رہا تھا یا سارا جہاں ویران ہو گیا تھا۔ گرم دوپہر بھی سنسان اور خاموش سی تھی۔ تو نے دیکھا ہے کبھی ایک نظر شام کے بعد کتنا چپ چاپ سے لگتے ہیں شجر شام کے بعد، اتنے چپ چاپ کے رستے بھی رہیں گے لا علم، چھوڑ جائیں گے کسی روز نگر شام کے بعد۔ شام سے پہلے وہ مست اپنی اڑانوں میں رہا، جس کے ہاتھوں میں تھے ٹوٹے ہوئے، پر شام کے بعد لوٹ آئے نہ کسی روز وہ آوارہ مزاج، کھول رکھتے ہیں اس آس بہتر شام کے بعد۔ تو ہے سورج، تجھے معلوم کہاں رات کا دکھ، تو کسی روز میرے گھر میں اتر شام کے بعد۔ فرحت عباس شاہ۔ اس کا موبائل پاس پڑا کب سے بج رہا تھا مگر اسے ہوش ہی کہاں تھی۔ نشا جو اس کے کمرے کے پاس سے گزر رہی تھی موبائل کی آواز سن کر اندر آئی اور دروازہ کھول کر دیکھا تو وہ گمسم سی بیٹھی ہوئی تھی اور پاس پڑا موبائل بج رہا تھا۔ ان سب کو سنبل نے بتا دیا تھا حریم اور داؤد کے بارے میں۔ نشا اندر آئی اور اس کا موبائل اٹھایا اور اسے دیکھا، جسے دیکھ کر لگتا تھا اسے کسی کے آنے جانے کی بھی خبر نہیں۔ نشا نے اسے ہلایا تو اسے چونک کر اسے دیکھا جیسے کوئی اجنبی کو دیکھتا ہے۔ تمہارا موبائل کب سے بج رہا ہے؟ حریم نے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا اور موبائل پکڑ لیا اور کافی دیر تک اس سے تکتی رہی۔ حریم فون اٹھاؤ۔ اس وقت کی کیفیت ایسی لگ رہی تھی جیسے کسی کو بات سمجھانے میں وقت لگے۔ کال بند ہو گئی تھی، پھر ویڈیو کال آنے لگی۔ اس نے نام پڑھا، فائزہ کالنگ۔ اس نے کال اٹینڈ کی۔ اب موبائل کی سکرین پر فائزہ کا چہرہ ابھرا۔ فائزہ اس کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کے بال الجھے ہوئے جوڑے میں بندھے تھے، تو آج بلیک سادہ سے سوٹ میں ملبوس تھی۔ پھر اچانک سے کال کٹ گئی۔ حریم نے دوبارہ کال کرنے کے بجائے موبائل سائڈ پر رکھ دیا اور پھر کھڑکی سے باہر کافی دیر تک دیکھتی رہی۔ رات کا اندھیرا پورے ملتان کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھا۔ معمول کے مطابق سب کچھ چل رہا تھا سوائے حریم کی زندگی کے۔ اس نے محلہ چھوڑ دیا تھا اور دوپہر میں بیٹھی اپنے کمرے میں کھڑکی کے باہر منظر کو تکتی رہتی اور رات کو چھت پر بیٹھی آسمان کو تکتی رہتی۔ اس کے گلے میں آج بھی داؤد کے نام کا لاکٹ ڈلا ہوا تھا۔ اس کو دیکھ کر اکثر اس کی ماں سوچتی تھی کہ کاش وہ اسے ملتان لا لاتی، نہ اس کی حالت نہ ہوتی، مگر اب اس کی حالت دیکھ کر وہ بہت پچھتاتی تھی۔ آج بھی وہ چھت پر بیٹھی آسمان کو تک رہی تھی۔ آسمان میں چاند چمک رہا تھا اور اس کے گرد بہت سارے تارے جھلملا رہے تھے، مگر چاند کی روشنی اس تک نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ اس کی زندگی میں اب اندھیرے کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ تم نے مرنا ہی تھا تو مجھ سے کیوں ملے؟ اس نے دل میں داؤد کو سوچ کر کہا تھا۔ آنکھیں اب بھی چاند پر مرکوز تھی۔ وہ کچن میں پانی لینے جا رہی تھی جب اس نے سہیب کو اندر داخل ہوتے دیکھا۔ وہ اسے دیکھ کر رک گئی۔ وہ بھی رک گیا۔ حریم کدھر ہے؟ کیوں تم نے حریم سے کیا کہنا ہے؟ کچھ دینا ہے اسے؟ کیا؟ مجھے نہیں معلوم، داؤد نے کہا تھا اسے دینے کو۔ فاریہ سن کر خاموش ہو گئی۔ اسے بھی معلوم ہو گیا تھا حریم اور داؤد کے بارے میں۔ کیا اس نے میرے لیے کچھ نہیں دیا؟ فاریہ کی نظر زمین پر جھکی ہوئی تھی۔ سہیب کے اگلے جملے پر وہ شاکڈ ہو گئی۔ نہیں، سب کچھ دے تو دیا تھا اس نے کیا، باقی کچھ ایسا رہ گیا تھا جو تم نے اس سے لینا تھا۔ میں چلتا ہوں، دن میں آؤں گا۔ وہ یہ کہہ کر مڑ گیا۔ پیچھے فاریہ نم آنکھیں لیے کھڑی رہی۔ وہ اوپر چھت پر آئی تھی۔ سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہی اس نے حریم کو وہاں بیٹھا دیکھا تھا۔ حریم خاموشی سے چھت کو تک رہی تھی۔ فاریہ سے دیکھنے کے بعد نیچے چلی آئی۔ سورج کی تپتی ہوئی دھوپ نے ملتان کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ وہ اتنی دھوپ میں بھی لان میں کھڑی مالی کو پودوں کو پانی دیتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ وہ کالے جوڑے پہ ملبوس تھی، بالوں کی ڈھیلی پونی بنی ہوئی تھی۔ تبھی اس کی نظر سامنے گیٹ سے اندر آتے سہیب پر پڑی۔ 1 مہینہ ہو گیا تھا اسے داؤد کے بارے میں معلوم ہوئے۔ اس کے چہرے پر صرف خاموشی طاری تھی۔ سہیب اندر داخل ہوا تو اس سے حریم وہیں مل گئی۔ جب وہ اس لڑکی کو دیکھتا تو اسے افسوس کے ساتھ ساتھ بہت دکھ ہوتا تھا۔ حریم اسے دیکھ چکی تھی۔ سہیب نے اس کی طرف قدم بڑھائے۔ السلام علیکم، کیسی ہے آپ؟ وعلیکم السلام۔ میں نے پوچھا آپ کیسی ہے؟ سہیب نے اس کے چہرے کو دیکھا۔ یہ وہ چہرہ نہیں تھا جس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ پہلی بار جو چہرہ اس نے دیکھا تھا وہ داؤد کے مل جانے کی امید رکھتا تھا، مگر اب جو چہرہ تھا وہاں اس کے چہرے پر نہ کوئی امید تھی اور نہ ہی انتظار۔ وہ چہرہ بس سنسان اور ویران دکھتا تھا۔ پتہ نہیں، اس نے بس اتنا ہی کہا۔ کیا آپ کہیں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ کیا بات ضروری ہے؟ حریم نے سوالیہ انداز سے اسے دیکھا۔ داؤد کے متعلق ہے۔
सुहेब ये कहकर इसका चेहरा देखा जो अब इस्पात से हिल रहा था। वो दोनों अब बैठक में बैठे थे। खिड़की से छत कर आती सूरज की रोशनी मेज़ पर रखे गिलासों पर पड़ रही थी। क्या बात करनी है? कोई बात नहीं करनी, कुछ देना है? सुहेब ने अपनी जेब में से कवर में लिपटा कुछ दिया। ये आपके लिए है। वो मेज़ पर रखकर चला गया। हरीम ने अजीब से नज़रों से इस चीज़ को देखा और फिर मुड़कर सुहेब को, जो अब जा चुका था। हरीम ने इसे पकड़ा तो वो कवर डब्बे के ऊपर लिपटा था। इसने कवर को खोला तो अंदर एक लकड़ी नुमा डब्बा था। इसने इसे खोला तो अंदर एक सफ़ा था जो फाइल किया हुआ था, और इसके साथ एक और चीज़ थी। इसने इस चीज़ को नहीं देखा। इसने सफ़ा खोला था, वो सफ़ा नहीं था, वो ख़त था दाऊद रहमान का। अस्सलामुअलैकुम हरीम खान। इसकी निगाहें इस ख़त पर मरकूज़ थी। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होगी। इसका दिल चाहा वो कहते मैं खैरियत से नहीं हूँ। जब तक आपके हाथ में ये ख़त आएगा तब तक शायद मैं इस दुनिया में ना हूँ, और अगर हुआ भी तो शायद इस शहर और मुल्क में ना हूँ। मेरा फ़ोन गुम हो गया था, जिसकी वजह से मैं तुमसे कांटेक्ट नहीं कर सका, और ना तो मुझे तुम्हारा नंबर याद था। इसे लगा वो इसके सामने खड़ा इसे खुद कह रहा है। मैं चाहता हूँ, मैं वादा नहीं निभा सका, मैं नहीं आ सका। मेरे लिए हालात बहुत तंग हो गए थे। इस वक्त मैं बहुत परेशान था हरीम, और सोच रहा था कि अगर मेरी दोस्त हरीम अगर यहाँ होती तो मेरी परेशानियों को गोली मार देती। इस सतर को पढ़ते वक्त इसकी नम आंखें मुस्कुराई थी। मगर अफसोस तुम यहाँ नहीं हो। मैं चाहता हूँ हम दोनों दोस्त थे, हैं और हमेशा रहेंगे। वो दोस्ती की बात कर रहा था। यहाँ तो हरीम खान को इससे चाहत हो गई थी। फिर हम साथ हो या ना हो। इस सतर को पढ़ते वक्त इसने आंखें डर से बीची थी और एक आंसू टूट कर ख़त पर गिरा था। हरीम, मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। मैं नहीं आ सका और शायद ना आ सकूँ। मुझे माफ़ कर देना। इस ख़त के साथ जो चीज़ मैंने रखी है वो मुझे बहुत अजीज़ है, और अपनी अजीज़ चीज़ें मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। पता नहीं ये ख़त तुम्हें मिलेगा भी या नहीं, या तुम मुझे भूल जाओगी। वो भूलने की बात कर रहा था, और वो तो इन 5 सालों में जिसे नहीं भूली थी वो दाऊद रहमान था। और मैं चाहता हूँ हरीम खान दाऊद रहमान को दोस्ती के लिए माफ़ कर देगी। वो दाऊद रहमान की तरह दोस्ती का भरम नहीं तोड़ेगी। खुदा हाफिज़। आखिरी अल्फाज पढ़ते वक्त उसका दिल चाहा वो इस ख़त में से दाऊद रहमान को निकाले और कहे, ऐसा कैसे तुम खुदा हाफिज़ कह सकते हो? वो 3 सतर छोड़कर लिखा था, तुम्हारा दोस्त, और इससे नीचे लिखा था दाऊद रहमान नाम के साथ मौरिख खां लिखी थी। 3 जुलाई 2019। एक सतर था जो टूटा था। एक शहर था जो टूटा था। इसकी आंखों से आंसू बहकर खत पर गिरे रहे थे। वो इस खत को पकड़े नीचे बैठी थी चली गई। इसने खत के साथ रखी चीज़ को देखा। वो एक रिंग थी। इस पर डी लिखा हुआ था। वो खत को और इस रिंग को पकड़े भरे हुए कदमों से बाहर आई थी। बाहर अंधेरा छाने लगा था। इसे सुंबल ने ऐसे देखा तो फौरन इसकी तरफ लपकी। क्या हुआ? मगर वो जवाब दिए बिना आगे बढ़ गई। रात का अंधेरा हर सू फैल रहा था। वो मामूल के मुताबिक अपने कमरे में बैठी रही। तभी कमरे में कोई आया। जिसने नजर उठाकर देखा वो अस्मा बेगम थी। हरीम, हम लाहौर जा रहे हैं, वो इसे बता रही थी, मगर वो इन्हें सुन कहा रही थी। वो तो ख़त पर लिखे अल्फाजों में उलझी हुई थी। इसके कोई रद्द अमल न देने पर उन्होंने इसे पुकारा था। हरीम, मैं कह रही हूँ हम लाहौर जा रहे हैं, अपना सामान पैक करो। उन्होंने इसे हिलाया। हरीम, जी जी। मैंने कहा हम लाहौर जा रहे हैं, कहाँ खोई हो? पापा, मैं अब लाहौर नहीं जा रही। मगर क्यों? अब यहाँ कुछ भी नहीं है। हम जिसके लिए आए थे वो हो चुका है। अब और यहाँ क्या रहता है? पापा, मैं यहाँ, मुझे कुछ काम है। हरीम, बस करो अब तुम। ये क्या हाल बना लिया है? पापा प्लीज़। वो इसे कमरे में तन्हा छोड़कर चली गई थी।